کہ بات بہت لمبی ہے، میں کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ جو ہے نا بات ہو سکے، کوشش میری یہی ہوگی۔ نوٹس آپ نے لینے ہیں، ٹھیک ہے نا، لکھنا ہے آپ نے، جیسے کہ اپنے نام سے واضح ہے کہ یہ صرف پیور ٹیچرز کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، تو ظاہر ہے اس میں جتنی بھی باتیں ہوں گی ان تمام ٹیچرز کے لیے ہوں گی جو عملاً کلاسز میں جا کے پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں کسی حد تک آپ کو ٹیچنگ ٹیکنیکس بھی ملیں گی، ٹھیک ہے نا، اور کسی حد تک ان چیزوں کے اوپر بھی روشنی ڈالی جائے گی جو کلاسز میں ہوتی ہیں اور نہیں ہونی چاہیے، اور ان چیزوں پر بھی بات ہوگی جو کہ کلاسز میں ہونی چاہیے پر نہیں ہو رہی۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہوگی، یہ ساری پرانی چیزیں ہی ہیں، لیکن اس کو ذرا سم کر کے کوشش یہ کریں گے کہ آج کی یہ جو 40 منٹ کی ورکشاپ ہے اس میں بات کلیئر ہو جائے، اور آئندہ جب آپ سے بات ہوگی تو یہ ریفرنس کے طور پر ہوگی۔ کیا آپ نے ٹریننگ ورکشاپ اٹینڈ نہیں کی تھی؟ اس میں یہ بتایا نہیں گیا تھا؟ ٹھیک ہے نا، جیسے صبح میں ایک مینجمنٹ کے فرد کو یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ کی میں نے 14 اگست والے دن ورکشاپ کروائی، کیا اس میں یہ چیز ایکسپلین نہیں ہاں ہوئی؟ تو پھر آپ کو پتا نہیں تھا یہ کرنا ہے؟ میری بات تو یہ ریفرنس بن جائے گا، ٹھیک ہے نا، اس ریفرنس کے تحت ہی چلنا ہم نے۔ چلیے جی، پہلی بات، کسی بھی کلاس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے ڈسپلن۔ اگر آپ نے ڈسپلن بنا لیا تو سمجھے سب کچھ کر لیا۔ اگر آپ نے ڈسپلن بنا لیا تو آپ نے سب کچھ کر لیا۔ اس کے لیے میں نے ایک کی پوائنٹ ہے جو دیا، کیپ دا اسٹوڈنٹس ہول ٹائم بزی۔ کیپ دا اسٹوڈنٹس ہول ٹائم بزی، یعنی آپ کی 4 گھنٹے کی کلاس، 4.5 گھنٹے کی کلاس ہے، 5 گھنٹے کی کلاس ہے، فل ٹائم اگر آپ ان کو بزی کر دیں تو سمجھے سارے مسائل ختم ہو گئے، جتنے ڈسپلن کے مسائل تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ ڈسپلنری پرابلمز کریٹ کہاں پر ہوتی ہیں میں یہ آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ اس وقت ہوتی ہیں اجی آپ بیٹھے کاپیاں چیک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، چیئر پہ بیٹھ گئے ہیں، کاپیاں چیک کر رہے ہیں، تو اسٹوڈنٹ انتظار کر رہے ہیں کب کاپیاں چیک ہو کے ان کو واپس ملیں گے، تو وہ تو انتظار کرنے والے نہیں ہیں، وہ پھر وہاں پر بیٹھ کر جب آپ خصوصاً چیئر پر بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کی نظر اسٹوڈنٹس کے اوپر نہیں ہوتی، انہوں نے لازماً شرارت کرنی ہے، اور خصوصاً ان بچوں نے جو ہیں شرارتی بائی نیچر، اللہ تعالیٰ نے انہیں بنائی اس طرح ہے۔ مقصد تو یہ ہے کہ آپ نے اس کو موقع نہیں دینا۔ سانپ کس لیے بنایا ہوا؟ ڈستا ہے، تو کسی کو ڈسا ہے آج تک؟ اس لیے کہ آپ نے احتیاط کی ہے، آپ نے احتیاط کی ہے۔ آپ ایسی جگہوں پہ رہ رہے ہیں جہاں پہ سانپ نہیں ہوتے، نمبر 1۔ دوسری احتیاط کیا ہے؟ آپ نے سانپ دیکھ بھی لیا نا اس مداریگر کے پاس یا ویسے، تو آپ نے اپنا راستہ، تو آپ احتیاط کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر بالفرض یہاں پر ابھی ایک سانپ نکل آئے تو کسی کو بھی نہیں ڈسے گا، اس لیے کہ آپ اسے ڈسنے کا موقع نہیں دیں گا، بھاگ جائیں گے، آپ بھاگ جائیں گے۔ احتیاط کی نا آپ نے۔ دیکھیں ٹیچر یہاں پہ موجود ہیں جو مخصوص سبجیکٹ بھی پڑھا رہی ہیں، ٹیچر یہاں پہ موجود ہیں جو 1 کلاس 1 ٹیچر ہے، یعنی ہول ڈے 5 6 7 سبجیکٹس اسی نے پڑھانے ہیں اور اسی کلاس میں رہنا، ٹھیک ہے۔ تو ہر قسم کی ٹیچر موجود ہے یہاں پر، تو کوئی ایسی ہیں جو سارے سبجیکٹس پڑھا رہی ہیں، کوئی 1 یا 2 یا 3 سبجیکٹس پڑھا رہی ہیں، تو ہر سبجیکٹ کو پڑھانے کا ایک میتھڈ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی کچھ ضروریات ہیں، ان میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے کچھ معاملات ہیں جن کو آپ نے ٹیکل کرنا ہے۔ تو ایک تو سب سے پہلا کام کیا ہوگا؟ جب آپ کے لیکچر میں دلچسپی پیدا ہو جائے گی، ڈسپلن مینٹین ہو جائے گا، بچہ ہمہ تر گوش ہو جائے گا نا، اسے اپنے مزے کی باتیں جو ہے نا وہ سننے کو مل رہی ہیں، اس کا ذہن جو ہے نا وہ اس کو ایکسپٹ کر رہا ہے۔ اور اگر آپ بورنگ طریقے سے پڑھا رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہی پرانا جٹکا سٹائل، اب بچوں پیج نمبر 23 کھولو، پیرا دیکھو، چلو جی تم پڑھو، یہ تو وہ پھر وہی مقام ہو گیا نا۔ آپ نے کہاں پہ وائٹ بورڈ کا استعمال کیا؟ آپ نے کہاں پہ چارٹس کا استعمال کیا؟ آپ نے کہاں پر ان کو پریویس نالج دیا؟ کہاں پر آپ نے پریکٹیکل کر کے دکھایا؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔
یہ انشاءاللہ آگے آئیں گی، یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. تو اصل جو میں بات بتا رہا ہوں نا کہ اس کے آگے جتنی باتیں کروں گا وہ ساری کی ساری اس پوائنٹ پر ہیں. کیپ دا اسٹوڈنٹس ایوری ٹائم ہول ٹائم بزی. اگر وہ بزی نہیں آپ کا ڈسپلن نہیں بن سکتا. ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ہے. کاپیاں چیک کر رہے ہیں بچے شرارتیں کر رہے ہیں، آپ پڑھا رہے ہیں وائٹ بورڈ پہ لکھ رہے ہیں، ہے نا، منہ ادھر ہے تو پیچھے بچہ کیا کرے گا؟ شرارتیں کرے گا نا. وائٹ بورڈ پہ لکھنے کا طریقہ کار، وائٹ بورڈ ہے، آپ نے 45 ڈگری کے اینگل پہ لکھنا ہے، اور جب بھی کچھ لکھنا ہے ساتھ ساتھ پیچھے نظر اسی کو دہرا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. واٹ از دا میٹر، سمجھے آپ؟ واٹ از دا میٹر. تو یہ نہیں بار بار آپ ان سے گردن گھما کر دیکھ رہے ہیں تو بچے جو انہوں نے پتا ہے کہ ٹیچر کی تو ہمارے اوپر نظر ہے، لہذا شرارت نہیں ہو سکتی. ایک ٹیچر اگر وائٹ بورڈ کی طرف منہ کر کے لکھتی ہی جا رہی ہے، پیچھے پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، اسٹوڈنٹ نہیں وہاں پر بیٹھے گا. میں آپ کو زندہ مثال دینے لگا ہوں. ہم بی ایس سی کے اسٹوڈنٹ تھے، میتھس کا ہمارا پیریڈ ہوتا تھا. اے ڈی نسیم صاحب فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے جنت نصیب فرمائے. وہ پڑھاتے تھے، ٹھیک ہے نا. تو ان کے پڑھانے کا سٹائل کیا تھا؟ بہت بڑا ہال تھا، 165 اسٹوڈنٹس وہاں پر بیٹھے ہوتے تھے، ایسے جیسے سینمے کا ہال ہوتا ہے نا اس طرح. اچھا اب وہ آئے ہیں، رجسٹر انہوں نے پکڑا ہوا، کمرے میں داخل ہوئے ہیں. وہ آگے بڑا سا ٹیبل تھا، ٹیبل کے انہوں نے رجسٹر رکھا ہے. سب سے پہلے انہوں نے حاضری لگانی شروع کر دی. اس کے ہر پیریڈ میں حاضری ہوتی تھی، کالج کے ہر پیریڈ میں حاضری ہوتی. انہیں حاضری لگا، اب 165 اسٹوڈنٹ کی حاضری لگا رہے ہیں. حاضری کا بھی انہوں نے جدید میتھڈ اختیار نہیں کیا. جو ہم کہتے تھے کہ اگر تعداد زیادہ ہو تو کیسے حاضری لگائیں گے، ٹھیک ہے نا. وہ 165 اسٹوڈنٹ کے رول نمبر ہی پکار گئے نا تو 12-13 منٹ اسی میں چلے جاتے تھے. ٹھیک ہے، اب حاضری لگی ہے. اب انہوں نے کیا کیا ہے؟ حاضری لگ گئی ہے، انہوں نے ڈسٹر پکڑا، وائٹ بورڈ بلیک بورڈ ہوتا تھا، اس کو بلیک بورڈ کی طرف منہ کیا اور مٹا رہے ہیں. وہ اتنا لمبا تھا، یہاں سے لے کر یہاں تک بلیک بورڈ تھا. ایک کونے سے شروع ہوئے ہیں، مٹا رہے ہیں مٹا رہے ہیں مٹا رہے ہیں. جب اس کونے تک پہنچے ہیں تو حاضری لگائی تھی انہوں نے 125 اسٹوڈنٹ کی، تو پیچھے بیٹھے ہوئے 30-35، باقی سارے غائب. یعنی ان کا منہ ہی اس طرف ہے. پیچھے سے اسٹوڈنٹ ہی جو ہے نا، 2 دروازے تھے، اس کو ایک بیک سائڈ پہ دروازہ تھا، ایک فرنٹ پہ دروازہ تھا. کچھ اسٹوڈنٹ اتنے دیدہ دل ہوتے تھے فرنٹ دروازے سے نکل جاتے تھے، باقی بیک ڈور سے نکل رہے ہیں. تو کہاں پر آپ نے 165 میں سے 125 کی حاضری لگائی اور باقی کتنے رہ گئے؟ 30-35 رہ گئے. اور ایک وقت آیا کہ 10-12 رہ گئے. ان 10-12 میں میں بیٹھا ہوتا تھا. وہ بیسیکلی ٹیچر کی عزت کے حوالے سے، سٹڈیز کے حوالے سے، نیچر ان کا کوئی اتنا شاندار نہیں ہوتا تھا کہ اس کو بندہ سن لے، لیکن شروع سے ایک ٹیچر کی رسپیکٹ ہوتی تھی کہ یہ ٹیچر کی رسپیکٹ ہے، ایسی کلاس چھوڑ کے چلے جانا یہ وہ. تو میں کہہ رہا ہوں یہ اسی لیول کی بات سنا رہا ہوں، ٹھیک ہے. کوئی دلچسپی نہیں. انہوں نے منہ ادھر کیا، پیچھے سے بڑوں نے اپنا کام کر دیا. لیکن یہ بچے بھاگ نہیں سکتے، باہر سے گیٹ بند ہے، کلاس سے باہر نہیں نکل سکتے. تو یہ کیا کریں گے؟ یہ شرارتیں کریں گے، یہ شور کریں گے. تھوڑی سی بڑی کلاس ہوگی، خصوصاً بوائز کی 6-7 کی، پیچھے سے ٹیچر کو آواز لگا دیں گے. بعد میں کوئی اسٹوڈنٹ نہیں بتائے گا کس نے آواز لگائی ہے. تو کیوں اس طرح کا رکھ رکھاؤ بنایا؟ جسٹ یہ کہ آپ کی ایوری ٹائم اسٹوڈنٹ کو اوپر نظر آنی چاہیے. ہم کرسیاں کیوں اٹھواتے ہیں کلاس روم میں؟ اٹھا دو بھائی کرسی، بیٹھنا نہیں ہے، ٹیچر نے بیٹھنا نہیں ہے. پھر ایک ایپلیکیشن آ جاتی ہے، میرے مورے میں مسئلہ ہے، مجھے یہ ہے. ہم کہتے ہیں چلو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤ. وہ جب تھوڑی دیر کے لیے بٹھاتے ہیں پھر وہ مستقل بیٹھنا شروع ہو جاتی ہے. پہلا ازری اصول جو اسٹوڈنٹ کو بزی رکھنا، اور دوسرا بزی تو تب رہیں گے جب آپ ان کے میں گھوم پھر رہی ہوں گی، دیکھ رہی ہوں گی، ٹھیک ہے. یہ طریقہ کار اختیار کریں گے. اور اس میں نے آپ کو بتایا کہ میں پنجابی کی مثال دیا کرتا ہوں، ہر ایک نو اپنی اپنی پا دو. یعنی ہر اسٹوڈنٹ جو بیٹھا ہوا نا اس کو اپنی پڑ گئی ہے. بھئی ابھی ٹیچر نے سبق پڑھایا، ابھی اس نے کہہ دیا یاد کرو بھی سنانا ہے، اور جو تم لوگوں نے سنانا ہے میں نے لکھ کر جو نا آفس میں جمع کروانا ہے. آپ سے آپ کی ہیڈ ٹیچر پرنسپل پوچھیں گے آپ نے سبق کیوں نہیں سنایا.
जितनी देर आपने पढ़ाया, आपने अच्छे तरीके से पढ़ाया, डिसिप्लिन रहा, 5 मिनट 7 मिनट 8 मिनट। अब आपने कहा जी आप जुबानी याद करें, इसी वक्त सुनाया जाएगा। बच्चों ने जुबानी याद करना शुरू कर दिया, आपने सुनना शुरू कर दिया। अच्छा, जिसने जुबानी सुना दिया वो सुना के जाएगा, वो क्या करेगा? सोचे ना जरा, आपने किया था स्टूडेंट को बिजी रखना, वो क्या करेगा? मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? लिहाजा इंटेलिजेंट टीचर क्या कहेगा, अगर तो बड़ी क्लास का बच्चा है 3 4 5 का जो सुन सकता है आगे सबक, उसको सुनने पे लगा देगा। उसको दोहरा फायदा पहुंच रहा होगा, एक उसने सबक सुना दिया, अब सुन सुन के उसे और अच्छा याद हो रहा है। ठीक है, फिर अगर ये भी कफियत नहीं रही, तकरीबन सारे सुना बैठे हैं, तो फिर दूसरा काम क्या होता है कि अभी आप बिजी हैं, आप सबक सुन रहे हैं या बच्चे सुन रहे हैं, तो जो सुना सुना के फारग हो रहा है, ठीक है ना, 30 की क्लास है, 15 ने सबक सुना लिया हुआ, अभी आप इंतजार करें कि बाकी 15 सुनाएंगे, फिर अगला काम होगा। तो वो 15 क्या करेंगे जिन्होंने सुना लिया? अभी 16वां भी आ गया, 17वां भी आ गया। अब आप क्या करेंगे कि जिसने सबक सुना लिया है वो अपनी नीट कॉपी निकाले और इसको जुबानी लिखे, इसको जुबानी लिखे। अच्छा जी, ये जुबानी लिख लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने तो होमवर्क भी चेक करना था, हमने क्लास का काम भी चेक करना था, अब ये लिखा हुआ कौन चेक करेगा? आ गया ना मामला। तो अब जिसने जुबानी लिख लिया, टीचर मैंने लिख लिया, बेटा अब किताब खोलो और इसमें गलतियां निकालो, तुमने कौन सा लफ्ज गलत लिखा। हो गया ना फिर बिजी, इतनी देर में आपका पीरियड खत्म हो जाएगा। मैं आपको मेथड बता रहा हूं, कितने ही मेथड हैं, स्टूडेंट फारग नहीं रह सकता, यही असूल है बस। जिसने ये नहीं अपनाया उसका बेड़ा गर्क, अपना भी और क्लास का भी। उसकी क्लास में डिसिप्लिन नहीं होगा। जब हम मेरी बात समझ रहे हैं, ये नहीं देखे ना, वो जो 12 बच्चों, अच्छा इन्होंने अप्लाई कर दिया जी, सबक अभी सुनाना है, सारे याद करना शुरू हो गए। अब जो सुनाता जा रहा है वो क्या करेगा? वो लिखे, वरना वो शरारत करनी शुरू हो जाएगा, वो शोर करेगा। और अगर उसने लिख लिया, टीचर मैंने लिख लिया, अच्छा जी आप किताब खोलो, अपनी गलती निकालो, आपने कौन सा लफ्ज गलत लिखा, उसके ऊपर दायरा लगाओ और उस लफ्ज को किताब से देखकर 2-3 मरतबा लिखो। तो वो जब तक बाकी सबक सुनाएंगे वो बच्चा भी बिजी ही रहेगा। ये है पूरी, और हर पीरियड में ऐसे होना। अब मुझे वो सवाल उस वक्त भी मीटिंग में हुआ, मैथ वाले क्या करेंगे? यानी उन्हें कहा इंग्लिश भी याद करनी है, उर्दू भी याद, साइंस, सोशल स्टडीज, इस्लाम याद, सारी चीजें याद करनी है, तो मैथ तो याद नहीं करना होता, मैथ का क्या करेंगे? तो मैथ का मेथड भी यही है। क्या? आपने एक एक्सरसाइज करवानी है, आपने 2 सवाल किए और बच्चों को कहा आप समझ आ गई, बच्चों से क्वेश्चन किया, हाँ जी समझ आ गई है। अच्छा जी, अब ये वाले जो 2 सवाल मैंने किए हैं, एक तो इनको अपनी नोटबुक्स के ऊपर उतार लो, पहली बात ये। दूसरा काम ये कि इसके मुताबिक ये वाले 8 सवाल ऐसे ही होने हैं जैसे मैंने करवाए हैं, तो हर कोई सवाल करे, मैंने चेक करने हैं अभी क्लास में। तो वो चेक करना शुरू हो गए, आप करना शुरू हो गए। दरमियान में से एक स्टूडेंट उठा, उसने कहा टीचर ये 5वां सवाल नहीं हो रहा। तो आप क्या करेंगे? उस स्टूडेंट के पास जाके उसे 5वां सवाल करवाएंगे? ऐसे करेंगे ना भाई, उससे नहीं हो रहा, क्यों जी? 5वां सवाल करवाएंगे उस स्टूडेंट को जाके जिससे नहीं हुआ। हाँ, तो यही तो बात सुनना चाहता हूं कि अकेले काम करवाने वाला नहीं है। एक ने कहा मुझे 5वां नहीं हो रहा, आपने 5वां सवाल सारी क्लास को मुखातब किया, भाई सारी क्लास देखे भी ये 5वां सवाल मैं करने लगी हूं व्हाइट बोर्ड के ऊपर। अब सारे देख रहे हैं और आपने 5वां सवाल कर दिया, 2 आपने पहले किए हुए थे, तीसरा आपने और कर दिया, फिर बच्चे करना शुरू हो गए। फिर एक आ गया, चलो 8वां सवाल नहीं हो रहा, आपने 8वां पकड़ा, 8वां हल करना शुरू कर दिया, लेकिन सबको मुखातब करके। और मुखातब का जो बेहतरीन मेथड होता है ना, ये नहीं कि आपने कहा जी देखें सारे मैं कैसे करें, उसमें आप क्वेश्चन पुट अप करेंगे। हाँ जी, 2 × 3 क्या होता है भाई फरीन, आप बताओ। ये स्टूडेंट है इस वक्त, अब क्या होगा कि इसने 2 × 3 6 बताना है, सबके कान खड़े हो जाएंगे, ये टीचर तो सवाल करती है, लिहाजा वो आपके सवाल में खुब जाएंगे, आप मल्टी क्वेश्चंस करेंगी। अच्छा जी, 49 - 53, अगर बड़ी क्लास है वो माइनस में आंसर आना है, 49 - 49 क्या आता है जी, आप बताएं जी।
آپ بتائیں جی. اس طرح جب آپ درمیان میں کوشچنز کریں گی تو بچے جو ہے نا وہ بھی فارغ نہیں رہیں گے, وہ آپ کے اس سوال کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے, سارا پیریڈ آپ کا اسی طرح گزرنا, سارا پیریڈ اسی طرح گزرنا ہے. اور اس لسٹ کے اوپر آپ نے پرفارمنس کیا لکھنی ہے, آپ کو سارے بچوں کا پتا کیا کیا انہوں نے. ٹھیک ہے نا, اور اس میں بھی چیکنگ, کوئی معاملہ نہیں, کوئی عارضہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے ایک اچھے بچے کی کاپی چیک کیا, اسے کہیں ذرا سارے سوال چیک کرو ان کے, اگر وہ اس کا سگنیچر آپ کر دیں, سگنیچر آپ کر دیں تو وہ کاپیاں چیک ہوں گی, پرفارمنس آپ لکھ دیں. ٹھیک ہے نا, کہ اس بچے نے جو ہے نا سارے سوال کیے ہیں, اس نے بھی سارے کی, اس نے 3 نہیں کیے لہذا اس کا 70% ہو گیا رزلٹ. تو میتھ کا بھی کام اسی طرح ہی ہونا ہے کہ میتھ کے کام میں تو اسٹوڈنٹ زیادہ بزی ہوتا ہے بنسبت دوسرے کاموں میں. میتھ کے کام میں زیادہ بزی ہوتا ہے, اس نے کرنا ہی کرنا ہے, کام کرنا ہی کرنا ہے. تو اصول یہی اپنانا ہے ہر سبجیکٹ میں کہ آپ نے اپنے ہر سبجیکٹ میں اسٹوڈنٹ کو بزی رکھا ہوا. ٹھیک ہے, اگر یہ بزی نہیں رکھیں گے آپ کی ڈسپلن پرابلمز بھی آئے گی, آپ کی کلاس کا رزلٹ بھی ڈاؤن ہوگا, آپ کی شکایات بھی آئیں گی, کبھی ڈسپلن کے حوالے سے, کبھی رزلٹ کے حوالے سے, کبھی کسی حوالے سے. لیکن جب آپ کلاس میں یاد کروائیں تو یہ معاملات سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے. آگے چلیے جی. آئسولیشن آف ناٹی اسٹوڈنٹس, یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ نے بزی بھی رکھا, ہر کام کیا, ہو سکتا ہے درمیان میں سے 1-2 ناگ اس طرح کے پھر نکل آئے جو آپ کے ان سارے کام کرنے کے باوجود آرام سے نہیں بیٹھتے. ٹھیک نا, یہ آرام سے نہیں بیٹھتے. فار ایگزامپل یہ اسٹوڈنٹ بہت شرارتی ہے, ادھر آؤ, آ جاؤ بیٹھو یہاں پہ, اپنی چیئر اٹھا کے لے آئے گی, اس کو کلاس کے کونے میں لگا دوں, کام یہ کرے, یہ وائٹ بورڈ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے, کام اس نے کرنا ہے, لیکن میں نے اس سے نکال دیا باہر. آئسولیشن. ابھی ایک اور آ گیا, اس کو اٹھایا اس کونے میں لگا دیا, ابھی ایک اور آ گیا, اس کو اس کونے میں لگا دیا. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے یعنی اگر آپ سارا کام کر رہی ہیں, بچوں کو بزی رکھا ہوا کام میں, ٹھیک ہے, اس کے باوجود کوئی ایک آدھ اسٹوڈنٹ آپ کو تنگ کر رہا ہے تو پھر یہ حال. اچھا جی, یہ یہاں پر بھی بیٹھ کے نا تو اس نے تنگ ہی کیا, اٹھ کے جاتی ہے واپس ادھر, ٹھیک ہے نا, تک وہ بیگ لے کر آئی ہوئی ہے, یعنی کسی اور ہیلے بہانے سے آپ کو تنگ کر رہی ہے. اب آئے بھائی, آجے, اس کو میں پکڑوں گا, میں ہیڈ کے پاس لے جاؤں, یہ لیں جی اس کو سنبھال لیں. ٹھیک ہے نا, یہ کلاس میں سارے کام کرواتی ہوں لیکن یہ اسٹوڈنٹ کام نہیں کرتی. یہ اب ہیڈ اس کو سیپریٹ کرے گی, کلاس کے باہر اپنے دفتر پہ بٹھائے گی, اس کو سمجھائے گی, علیحدہ سے کام دے گی, اس کو سمجھ آ گئی, 1-2 دن میں پڑھنا شروع ہو گیا, شرارتیں ختم, ویلن کو نہیں ختم ہوتی تو وہ اب نام لکھے گی اور پرنسپل آفس میں پہنچا دے. یہ بچے بھی پرابلم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ طریقہ کار ہے جی. بیٹھے پلیز. ناٹی اسٹوڈنٹس کو آئسولیٹ کرنا, انڈرسٹینڈ. اگلا جی, نو پنشمنٹ. اچھا دیکھیں, یہ حبیبہ جو تھی یہ تنگ کر رہی تھی, میں نے اسے کہیں تھپڑ مارا, سخت لہجہ اختیار کیا, اٹھو ادھر سے, ادھر آ کے بیٹھو, ٹھیک ہے, لیکن میں نے کہیں تھپڑ نہیں مارا, میں نے اس کے لیے کچھ سخت الفاظ استعمال نہیں کیے, لہذا پنشمنٹ نہیں. ایک زمانہ تھا پنشمنٹ ہوتی تھی, میں چونکہ ٹریک سے ہٹ جاؤں گا کہ پنشمنٹ کہاں تک الو ہے کہاں تک نہیں ہے, تو میں اس طرف جانا نہیں چاہتا. اس کی ایک پوری ورکشاپ ہونی چاہیے کہ پرانے زمانے میں کیا پنشمنٹ ہوتی تھی, آج کے زمانے میں کیا ہونا چاہیے, کیا نہیں ہونا چاہیے. بیسیکلی پنشمنٹ کے سٹائل چینج ہو گئے. پہلے میں نے اسے کھڑا کیا, کھڑی ہو جاؤ, شرارتیں کر رہی ہو, یہ سبق نہیں یاد کیا, کھڑے ہو کے یاد کرو. اس نے پھر تنگ کیا, آئسولیٹ کر دیا, ٹھیک ہے نا, 2-3 دفعہ سمجھایا, پھر آئسولیٹ کیا, ہیڈ کیا. یہ پنشمنٹ ہے. یہ تھوڑی پنشمنٹ ہے کسی کو کلاس سے باہر نکال کے نکر پہ لگا دینا. اس سے بڑی پنشمنٹ کیا ہو سکتی ہے؟ اگر آپ پنشمنٹ یہی سمجھتی ہیں کہ تھپڑ مارنے سے آپ کا مسئلہ حل ہوگا تو وہ وقتی طور پر آپ وہاں پر ڈسپلن مینٹین کر لیں گی, لیکن وہیں اسٹوڈنٹ جو ہے نا گھر جا کر کل پھر جو ہے نا فوج لے کر آئے گا امی ابے کی, ٹھیک ہے نا, تو پھر کیا کریں گے؟
پھر آپ کے پاس جواب بھی نہیں ہوتا. کبھی آپ کا سامنا کروا دے نا, آپ سے بات بھی نہیں ہوتی, وہ ہمیں پتا, پھر ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں. لہذا یاد رکھ لینا ہے, پنشمنٹ نہیں ہے, ایک ہی طریقہ کار ہے, ان کو بزی رکھیں, بزی ہونے کے باوجود کو پرابلم کریٹ کرتا ہے اس کو آئسولیٹ کر دیں, مارنا نہیں ہے کسی بھی حالت میں. اچھا ایک اجازت دوں گا مارنے کی. ایک ایسی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے, دو اسٹوڈنٹ لڑ رہے اور ایک اسٹوڈنٹ بہت زیادہ دوسرے کو مار رہا ہے اور آپ چھڑا رہے ہیں, وہ نہیں چھوڑا. ایک تو ہے آپ زور سے چھڑا لے, ایک نہیں کوئی ایک دو ٹیچر ایک اکٹھا کر چھڑا لے, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں بات نہیں بانے. ایسی سچویشن میں آپ اس کو تھپڑ لگا سکتے ہیں جو نہیں چھوڑ رہا, مارتا جا رہا ہے دوسرے اسٹوڈنٹ کو, انڈرسٹینڈ. لیکن ایسی کیفیت کبھی آتی نہیں, شاید سالوں میں ایک دفعہ آ جائے. ایسی پرمیشن ہے کہ ایک آپ نے منع کیا وہ منع نہیں ہو رہا, آپ نے ہاتھ سے چھڑایا وہ نہیں چھوڑے, تو وہ مارتا ہی جا رہا ہے دوسرے کو, ٹھیک ہے نا. اس صورت میں آپ اسے تھپڑ لگا کر جدا کر سکتے ہیں. اچھا جی, ڈونٹ میک ہالو تھریٹس, یہ نہ دیا کر, ٹھیک ہے, ہالو تھریٹس نہ دیا کر. ہالو تھریٹس کیا ہوتی ہے؟ سبوں کو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ پنکھے سے لٹکا دوں گے. آج تک کسی کو پنکھے سے لٹکایا؟ او شور بند کرو نہیں تو ٹانگیں توڑ دوں گا. کس کی ٹانگ توڑی آج تک؟ تو شور پھر بھی ہوتا رہتا ہے. یہ ہوتی ہیں ہالو تھریٹس. اب ان ہالو تھریٹس کی پرابلم کیا ہوتی ہے آپ کو, اس کا بیڈ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کہا جی میں ٹانگیں توڑ دوں گی, میں پنکھے سے لٹکا دوں گی, میں نے اٹھا کر کلاس سے باہر پھینک دینا تمہیں, ٹھیک ہے نا, دفعہ جو آج کے بعد میں نے تمہیں پڑھانا ہی نہیں ہے, ٹھیک. یہ ساری ہالو تھریٹس کے اوپر عمل نہیں کر سکتی. اب اسٹوڈنٹ کو اگر آپ عام بات بھی کہیں گے نا, بھئی ایکسرسائز 3.5 کا کل ٹیسٹ ہوگا اور میں نے لازمن ٹیسٹ لینا ہے, ٹھیک, تو وہ اس کو بھی ہالو تھریٹ ہی سمجھیں گے کہ ٹیچر جو بات کرتی ہے کون سا اس کے اوپر عمل ہوتا ہے اس کا. لہذا ٹیچر کے منہ سے نکلی ہوئی بات ایسی ہو جس کے اوپر عمل ہو سکے, جس کے اوپر عمل ہو سکے, دوسری بات کوئی نہیں. ہالو تھریٹس نہیں دینی. اکثر و بیشتر والدین بھی اپنے بچوں کو ہالو تھریٹس دے رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, آ جاؤ واپس دروازہ ہی بند ملے گا تمہیں گھر میں نہیں رکھنا, باہر نکل جاؤ. لیکن جب وہ تھوڑا سا لیٹ ہوتا نا تو اپنے آپ کو جو ہے نا اچھی ہوتی ہے کہ کب آئے گا, ٹھیک ہے نا, تو دروازہ کھولیں گے. وہ والدین بھی ہالو تھریٹس دے رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جائے تیرے روٹی نہیں دینی, ٹھیک ہے نا, لیکن تھوڑا سا ٹائم گزرے گا تو ماں کو جو ہے نا وہ بڑی بے چینی سی کیفیت ہوگی اس کی, ٹھیک ہے, وہ روٹی لے کر جائے گی دینے کے لیے, یا پھر وہ تھوڑا سا ایگو ہوگا نا تو دوسرے بچے کو کہے گی جاؤ اس کو بولو کھانا کھا لے, یا اس کے ہاتھ بھیج دے گی کھانا کھا لے, ٹھیک ہے. تو یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ ہالو تھریٹس. یہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس سے آپ کی شخصیت مجروح ہوتی ہے. اچھا جی, ڈونٹ یوز ابیوسو لینگویج. ابیوز لکھا ہوا, ابیوسو لینگویج یعنی گالیوں والی زبان استعمال نہ کرے. یہ میل ٹیچرز میں زیادہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ بعض دفعہ اسٹوڈنٹ کو جو ہے نا کو گندی گالی بھی نکال دیتے ہیں. گندی گالی نہیں نکالیں گے تو اچھے والی گالی بھی نکال دیں گے, ٹھیک ہے نا. تو وہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ تو بات ٹیچر کی پکڑی جاتی ہے. اب آپ ابیوسی لینگویج کس طرح استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کوئی ایگزامپل دیں جی, کوئی ایگزامپل بتائیں, یہ کس طرح کی بات استعمال کرتی ہیں جب اسٹوڈنٹ کے ساتھ بہت زیادہ ہارش ہو جائیں, ہاں, بدتمیز, اور خاندان کو بھی یہ استعمال کرتی. میرے پاس کئی شکایتیں اس طرح کی آئی ہیں, ٹھیک ہے نا, پتہ نہیں یہ کس خاندان کا ہے بدتمیز. اب پتہ میں کیا کہا گیا, یہ کس خاندان کا ہے بدتمیز, کہا یہ گیا ہے بدتمیز خاندان سے ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ خاندان کا لفظ استعمال کرنا یا اس بچے کو جو ہے نا بہت زیادہ ابیوز کرنا, بدتمیز, نکما, ہڈ حرام, یہ وہ, سست, کاہل, کمینہ, یہ بھی لفظ استعمال کرتے ہیں آپ. تو یہ لفظ نہیں استعمال کر, ابیوسو لینگویج نہیں استعمال. اس کے کام کو جو ہے نا آپ کام کے متعلق کہیں کہ یہ تمہارا کام انتہائی نامقبول ہے,
اچھا کام نہیں ہے، بڑا سستی والا کام ہے. تو جب آپ اسے سست کہہ دیتی ہیں، اسے کاہل کہہ دیتی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ تو پھر ہر معاملے میں سست اور کاہل ہو جائے گا. کیونکہ بہت ساری مثالیں ایسی ہیں کہ ٹیچر کہتی تھی کہ تو ہو ہی نکمے، تو نے تو پاس ہونا ہی نہیں ہے، اس نے ذہن میں بٹھا لیا تو میں نہیں پاس ہونا. اس کی جو ایبلٹیز تھی نا ان کو بھی زنگ لگ گیا، کیونکہ ٹیچر کہہ رہی ہے اس نے فیل ہونا تو میں تو فیل ہی ہونا. ٹھیک ہے. وہ ایک بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا نا، اس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے. تو وہ ایک پادری کے پاس چلا گیا، حدیث میں واقع آتا ہی ہے. تو جا کے کہنے لگا کہ میں نے 99 قتل کیے ہوئے ہیں، تو کیا اس کے بعد بھی معافی ہو جاتی ہے؟ اللہ معاف کر دے گا؟ تو اس پادری نے ہنس کے کہا، اس نے کہا 99 قتلوں کے بعد بھی. ٹھیک ہے نا، جیسے کہتے ہیں 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. غلط محاورہ ہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو حدیث میں آتا ہے کہ اس نے سوچا 99 کیے ہیں تو معافی کوئی نہیں ہے، تو ایک اور کر دوں. اس نے اس پادری کا بھی گلا کاٹ دیا جس نے یہ بات کہی. 100 قتل ہو گئے اس سے، کیونکہ یہ کوئی جھوٹی بات نہیں، احادیث میں بیان ہوئی. تو لیکن اندر جو کڑن تھی نا کہ میں نے یہ غلط کیا ہوا ہے، میں معافی چاہتا ہوں، کس سے معافی مانگوں؟ اللہ معاف کر دے گا. ٹھیک ہے نا. تو اس نے جو ہے نا کسی اور بندے سے پوچھا کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں، اللہ نے تو توبہ کے دروازے ہر وقت کھولے ہوئے، جتنا مرضی بڑا گناہ کر لو، سچے دل سے توبہ کرو، معافی قبول ہو جاتی ہے. تو کہتا میں کیا کروں؟ اس نے کہا جی وہ فلاں جو ہے نا قبیلہ اس طرف، وہاں پر ایک بہت ہی اعلیٰ قسم کا بیٹھتا ہے، وہ آپ کو بتائے گا آپ نے توبہ کیسے کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو اس بندے نے سفر شروع کیا. ٹھیک ہے. ابھی ایک دو ہی اس نے قدم اٹھائے تھے، اس کی جان نکل گئی، مر گیا. اب موت کے وہ دوزخ کے فرشتے اور جنت کے فرشتے دونوں آ گیا، اور دونوں میں تکرار ہو گئے. جنت کے فرشتے کہیں کہ ہم نے اسے جنت میں لے کے جانا ہے، دوزخ کے فرشتے کہیں دوزخ میں لے کے جانا ہے. تو پھر واپس فرشتے اللہ کے پاس پہنچے اور پوچھا کہ یہ والا معاملہ، یہ ہماری تکرار ہو رہی ہے. تو اللہ نے کیا حکم صادر کیا؟ اس نے کہا کہ جگہ کا ماپ لے لو، اگر توبہ کے قبیلے کی طرف اس نے قدم زیادہ اٹھا لیے تھے تو پھر تو اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے جنت میں، اور اگر ادھر قدم کم ہے، ادھر کا فاصلہ کم ہے، تو پھر آپ جو ہے نا اس کو جہنم میں لے جانا. یہ حکم صادر کیا فرشتوں کو اور ان کو بھیجا. لیکن اللہ کو توبہ کتنی جو ہے نا وہ پسند ہے، ساتھ ہی زمین کو حکم دے دیا وہ توبہ والے قبیلے کی طرف سمٹ جا، تاکہ پتہ چلے اس بندے نے بڑا ہی فاصلہ طے کیا ہوا توبہ کے قبیلے کی طرف، اور وہ بندہ جنت میں پہنچ گیا. ٹھیک ہے. تو یہ ذرا یہ واقعہ میں نے اس کے ساتھ جوڑا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا جی، ابیوسو لینگویج آپ نے نہیں استعمال کرنی. ٹھیک ہے نا. معافی کا معاملہ جو ہے نا ایوری ٹائم ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر کوئی بچہ آپ سے ایکسکیوز کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو معاف کرنے سے جو ہے نا اس کا دل گردہ بڑھے گا. اس کو بجائے اس کے کہ کوسنے کے اس کو ہلا شیری دے کہ آئندہ یہ کام نہ کرنا، یہ کام تمہارا اچھا نہیں تھا، تم تو بہت اچھے ہو، بڑے اعلیٰ خاندان سے ہو، تمہارے بڑے بہن بھائی بھی ادھر پڑھ کے گئے ہیں بڑے اچھے تھے، میں نے فلاں تمہاری بہن کو یا بھائی کو پڑھایا، لیکن یہ کہ تم نے بھی اسی طرح اچھے ہونا. تو یہ ہے معاملہ کہ نہ کہ اسے کہیں گے اچھا 99 قتل کرنے کے بعد بھی تجھے معافی دوں. ٹھیک ہے. ڈیلی اٹینڈنس چیکنگ، کیونکہ ہم باہر کمپیوٹروں پہ حاضری لگا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، آپ جب اپنا فرض یہی سمجھتے ہیں کون ایبسنٹ ہے پریزنٹ ہے بس لکھ کے بھیج دیتے ہیں. نہ، آپ نے کلاس میں ایبسنٹ کو کھڑا کر کے چیک کرنا. بھائی جو کل ایبسنٹ تھے کھڑے ہو جائیں، کیوں ایبسنٹ تھے، اب کیوں ایبسنٹ تھے. تو جو جس کے نا کہ مثلا اس کا بہانہ اتنا پاورفل نہیں ہے تو اس کو تنبیہ کریں آئندہ تم نے ایبسنٹ نہیں ہونا. ٹھیک ہے نا. اور تھریٹ وہ والی دینی ہے جس کے اوپر آپ نے عمل کرنا، نہیں تو میں تمہیں ٹیچر کے پاس بھیج دوں گی یا پرنسپل کے پاس بھیج دوں گی. چھٹی نہیں کرنی کیونکہ تمہارے اسباق ضائع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو لہٰذا اٹینڈنس چیکنگ ڈیلی کرنی ہے اور حد المقدور کوشش کرنی ہے کہ آپ کی کلاس کی حاضری 100% ہو جائے. موٹیویشن آف اسٹوڈنٹس، اسٹوڈنٹس کو ایوری ٹائم موٹیویٹ کرنا. جو بچہ ایک تو
وہ اسٹوڈنٹ موٹیویٹ ہوتے ہیں نا آپ سے, آٹومیٹیکلی ہوتے ہیں. کسی نے بڑا اچھا ٹیسٹ دیا, آپ نے وہ ٹیسٹ چیک کیا اور کہا زبردست, ویری گڈ بچوں, اس نے بہت اچھے مارکس حاصل کیے, 100/100 ہے, 95/100 ہے, اس کی موٹیویشن ہو رہی ہے بچے کو. لیکن جو بچے مارکس حاصل نہیں کر پائے ان کی بھی موٹیویشن. ایک آخر والا بچہ, اس جسٹ جو ہے نا وہ 15 نمبر لیے ہیں, سلو لرنر میں ہوگا اور آپ کو پتا ہونا چاہیے نا, تو آپ نے کہا یہ صرف 15 لے لیے, تو اس کو موٹیویٹ سے کھڑا کر کے ہاں آج عقیل نے بڑا اچھا ٹیسٹ دیا, آگے اس سے بھی بہتر دے گا انشاءاللہ, تو اس کی موٹیویشن ہو گئی. اب آپ نے نمبر نہیں پکارے, آپ نے یہ نہیں کہا آگے صرف 15 لیے, کیونکہ کلاس اس بات کو نہیں سمجھ سکے گی, تو اس کے نمبر نہیں بلانے, اس کو ویسے موٹیویٹ کرنا ہے, اسے تھپکی دینی ہے. دیکھیں اگلے دن وہ اور اچھے مارکس لے گا اور محنت کرے گا. اور اگر آپ نے یہ کر دیا, جتنے بچے جو ہے نا جو فیل ہوئے ذرا کھڑے ہو جائیں, ٹھیک ہے, تو وہ تو کلاس کے سامنے ذلیل ہو گئے, کلاس کے سامنے تو وہ ذلیل ہو گئے, رسوا ہو گئے, انسلٹ ہو گئی, روزانہ ہو رہی ہے, ڈیٹ ہو جائیں گے. پھر انہوں نے کہنا کہ روزانہ ٹیچر بھی یہی کہتا ہے, ہیڈ بھی یہی کہتی ہے, ماما پاپا بھی یہی کہتے ہیں, تم ہو ہی نکمے, تم نے پڑھنا ہی نہیں ہے, تو میں نے پڑھ کے کیا کرنا. ٹھیک ہے, ہمارے پاس ایک کیس کافی سال پہلے, سامنے گلی میں کوئی بچہ رہتا تھا, 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا. ہم نے بڑی کوشش کی کہ اس کو پڑھا لیں, وہ پڑھتا ہی نہیں تھا, پڑھ سکتا تھا لیکن کوئی سبق یاد نہیں کرتا, کوئی کلاس میں دلچسپی نہیں لیتا. ہم نے اسے ٹیسٹ کیس بنا لیا. ہم نے کہا دیکھیں تو صحیح کہ آخر وجہ کیا ہے. یقین کریں, میں تھا اور ایک نبی صاحب ہمارے پاس ٹیچر ہوتے تھے, آج کل وہ مرے کالج میں پڑھاتے ہیں. ہم نے ٹیسٹ کیس بنا لیے, اسے پیار سے بہلا پھسلا کے وجہ کیا ہے, یہ پڑھتا کیوں نہیں ہے. آخر کار ایک دن ہم نے اسے کھول ہی لیا, تو اس نے پتا کیا بتایا, اس نے کہا سر جی جدو میں جاؤں باہر ہے تو میں پڑھ کے کی کرنا, یہ کیا بات, تمہیں کیسے پتا تم نے باہر جانا ہے. کہتا ہے جب بھی فون ہوتا ہے گھر میں, پاپا سے ماما بات کرتی ہے, اینے کوئی نہیں جے پڑھنا, این کما جے اینو باہر بلا لو, ٹھیک ہے نا. وہ ہر دفعہ جب بھی فون آنا یہی جملہ ہونا, جب بھی فون آنا, اس نے ذہن میں پڑھا دیا میں نے تو پڑھنا ہی نہیں, جانا ہی باہر, اب پڑھنے کا کیا فائدہ. اب میری بات سمجھ رہے ہیں. اب والدین دیکھیں دراصل دشمن بن گئے, وہ دشمن نہیں تھے لیکن انہیں سمجھ نہیں تھی کہ بات کیسے کرنی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے موٹیویشن اسٹوڈنٹس کو اگر کرتے رہیں بجائے اس کے کہ ڈی موٹیویٹ کریں. اس کو اتنا ڈی موٹیویٹ کیا, اتنا ڈی موٹیویٹ کیا, اس نے پڑھنا ہی چھوڑ دی. ذہن ہوتے ہوئے بھی انہوں نے کہا جی میں نہیں پڑھنا, اور حقیقتاً وہ بچہ نہیں پڑھا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہم کھینچتان رہے تھے کہ پڑھ لے کسی طریقے سے. پھر اس کی ماں کو بلایا, اسے کہا کہ آپ یہ الفاظ اس کے ساتھ استعمال کرتی ہیں. بعد میں کوئی 1-2 مہینہ گزرا, پھر وہ آنا ہی بند ہو گیا. پتہ نہیں اب اس کا باہر کا ویزا آ گیا تھا یا وہ ویسے ہی دوڑ گیا پڑھنے سے, اللہ بہتر جانتا کیا ہوا. لہذا جیسے اب جب کسی کو موٹیویٹ کرتے ہیں تو آپ کو ریکگنیشن اسٹوڈنٹس کی ہوگی تو موٹیویٹ کر سکیں گے نا. ریکگنیشن آف اسٹوڈنٹس کیا ہے, آپ کو پتا ہو کہ آپ کی کلاس میں کتنے انٹیلیجنٹ بچے ہیں جو ایسے فٹافٹ سبق یاد کر کے سنا دیتے ہیں. ایوریج اسٹوڈنٹ کتنے ہیں کہ جو سنا دیتے ہیں لیکن تھوڑا سا لیٹ ہو جاتے ہیں. سلو لرنر اسٹوڈنٹ کتنے ہیں جو اینڈ پیریڈ ختم ہو جاتا ہے پھر بھی نہیں سنا پاتے. ہائپر اسٹوڈنٹس کتنے ہیں جو سبق سنانا درکرار وہ دوسروں کو بھی نہیں سنانے دیتے, شرارتیں کرتے رہتے ہیں. جو بچہ اپنی کرسی میں نہ بیٹھ سکے, کبھی اس کی طرف جائے, کبھی اس کی طرف جائے, کبھی اس کلاس کے کورے, وہ ہائپر اسٹوڈنٹ ہوتا. اچھا آپ نے کلاس میں کہا نا آپ کو وائٹ بورڈ مارکر نہیں ملا, تو آپ نے کہا جاؤ بھائی وائٹ بورڈ مارکر لے کر آؤ. آپ نے ایسے بات کی, ابھی کسی کا نام نہیں بتایا, اسے نام سے کوئی مطلب دوڑ جائے گا وائٹ بورڈ مارکر لینے کے لیے. وہ بیٹھتا ہی نہیں, وہ تو چاہتا ہے مجھے باہر نکالو, میں دوڑ جاؤں. ٹھیک ہے, ان بچوں کو پہچان, ویسے اور بڑی قسمیں ہیں, میں نے موٹی موٹی 3 لکھی ہیں, کم از کم ان 4 کو تو 4 لکھی ہیں, ان 4 کو تو پہچانو نا. اچھا جی اب آ جائیں اردو ٹیچنگ. بھائی اردو آپ نے پڑھانا ہے, جتنی بڑی کلاس ہوگی جتنی چھوٹی کلاس ہوگی, میں تو چیزیں کامن بتاؤں گا, آپ نے دیکھنا ہے کہاں پر امپلیمنٹ ہو سکتی ہیں. بھائی اگر اردو کا پیریڈ ہے
تو اس میں اگر آپ لوگوں نے اردو تقاریر نہیں یاد کروائی بچوں کو تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. یعنی اردو کی ٹیچنگ کے دوران 1 کلاس 1 ٹیچر میں تو یہ پرابلم ہی نہیں ہے نا. وہ جتنا مرضی ٹائم دے کے اردو تقریر یاد کروا لے, اردو کے پیریڈ کو جتنا مرضی لمبا کر لے. یہ ان کے لیے تھوڑا مسئلہ آتا ہے یا آئے گا جنہوں نے اردو کا ایک ہی پیریڈ لینا پھر کسی اور کلاس میں چلے جانا. تو انہوں نے بڑی سمجھداری کے تحت جو ہے نا اردو تقریر ہے بالفرض 20 لائنوں کی, تو انہوں نے 2 یا 3 لائنوں کا تلفظ بالکل بچوں کا ٹھیک کروانا ہے اور انہوں نے کہنا ابھی یاد کر کے سنائیں. ٹھیک ہے نا, تو وہ بچے یاد کر کے سنا. اس طرح آپ کی 8 دن میں 10 دن میں 12 دن میں وہ تقریر تیار ہو جائے گی. روز کی 2 لائنیں یاد کریں 10 دن لگیں گے, 20 لائنوں کی تقریر یاد ہو جائے گی. ٹھیک ہے. بیت بازی کا مقابلہ یعنی اشعار کا مقابلہ, یہ ہم نے اس دن تھا. ٹھیک ہے نا, پہلے بچوں کو اشعار یاد کروائیں اچھے اچھے علامہ اقبال کے جو سلیبس کے یوز ہو سکتے ہیں, اور پھر ان کا مقابلہ کروائیں. ٹھیک ہے, پتہ نا بیت بازی کے مقابلے کا کیسے ہوتا. مثلا میں ایک شعر بولتا ہوں, نگاہ عشق و مستی میں وہیں اول وہیں آخر, وہیں قرآن وہیں فرقان وہیں یاسین وہیں طٰہٰ. ہا اینڈ پہ کیا آیا؟ ہا. ہے سے شروع ہونے والا کوئی شعر سنا ہے؟ کوئی شعر جو ہے سے شروع ہوتا. مشکل آ گیا نا. ہے سے شروع ہونے والا کوئی ایک شعر سنا دے. ذرا دوبارہ بولیے. ہاں, کہ دیکھو کتنا آسان شعر نکلا. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. دال. ایک تو یہ کہتے ہیں جو آواز آئے, ایک کہتے ہیں جو آخری حرف ہے وہ الف آیا, تو آواز کو زیادہ لوگ لیتے ہیں. دال سے کوئی شعر بنائے جو دال سے شروع ہوتا ہو. زبردست. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. تو آپ سمجھ گئے نا, یہ ہے بیت بازی. تو یہ پہلے بچوں کو اشعار یاد ہوں گے, پھر اس طرح کے کمپٹیشن آپ آسانی سے کروا سکتے. اس کے بعد آ جائے جی کریٹیو رائٹنگ, تخلیقی تحریر. کریٹیو رائٹنگ کروانی ہے, اور اس میں جو ہمارے لیے مفید و معاون ہے وہ کہانی سنانا. یہ کریٹیو معاملہ ہے. کہانی بنانا. کہانی کیسے بنائی جا سکتی ہے؟ بچے اتنی دلچسپی لیں گے. کریٹیو رائٹنگ ہے نا, کریٹیو رائٹنگ میں ہمیشہ ذہن چلتا ہے. ہم ایک سٹوری ڈیولپ کرتے ہیں. سٹوری کیسے ڈیولپ ہوتی ہے؟ کوئی ایک فکرہ بول دیتے ہیں پہلے. ٹھیک ہے, مثلا پنجاب کے دور دراز علاقے میں ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے چھونی سلیریاں. ٹھیک ہے, یہ میں نے ایک سینٹینس بولا. چھونی سلیریاں پنجاب کے ایک دور دراز علاقے کا گاؤں ہے. اب اس سے آگے بولے جی. چھونی سلیریا سیال کوٹ میں واقع ہے. چلے جی آگے جی. نہ آپ نے نہیں, کسی اور نے بولنا ہے. میں انگلی کھڑی کروں گا تو پھر وہ آپ سٹوری ڈیولپ ہو رہی ہے, سٹوری لکھی جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا, اب اس میں کسی کا تذکرہ لے کر آئیں. چھونی سلیریا سے روزانہ ایک مزدور جس کا نام کوئی رکھ لیں, جس کا نام یاسین ہے, وہ مزدوری کے لیے شہر جاتا ہے. مزدوری کے لیے شہر جاتا. ٹھیک ہے نا, یعنی چھونی سلیریا سے شہر جاتا. یہ آگے بولے. ایک صبح, ایسے بنا لیں, سٹوری بنانی ہے نا. ایک صبح جب وہ گھر سے مزدوری کے لیے روانہ ہوا تو راستے میں اسے نوٹ سے بری ایک بیگ, نوٹوں سے بڑا ایک بیگ ملا. ٹھیک ہے, یہاں پھر آپ اس طرح کرتے ہیں, اسے ایک بیگ ملا. جب اس نے بیگ کھول کر دیکھا تو وہ نوٹوں سے بھرا ہوا تھا.
اب یاسین کے اپنے ہی حالات بڑے خراب تھے تو اس کا دل چاہا کہ میں یہ بیگ لے کر رفو چکر ہو جاؤں، لیکن اسے ساتھ ہی خوف خدا نے جکڑ لیا کہ یہ تو بہت بڑی چوری اور بددیانتی ہے، لہذا اس نے بیگ پکڑا اور قریب 3 مسجد میں گیا اور امام صاحب کو کہا کہ یہ کسی کے پیسے گر گئے ہیں، آپ اعلان فرما دیجئے، جو کوئی نشانی بتائے گا بیگ کس کلر کا ہے اور اس میں کتنے پیسے ہیں میں اس کو یہ دے دوں گا۔ امام صاحب نے اعلان فرمایا، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، تو ابھی تیسری دفعہ اعلان کر کے بیٹھے ہی تھے تو ایک شخص دوڑتا ہوا مسجد میں داخل ہوا، وہ کہنے لگا میرا بیگ ہے میرا بیگ ہے میرا، اس کی جو کیفیت ہو گئی، پہلے بیچارہ گھبرایا ہوا تھا۔ تو یہ سٹوری ڈیولپ ہو رہی ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو وہ میرا بیگ ہے میرا بیگ ہے، تو یاسین نے کہا کہ پہلے اس کا رنگ بتاؤ، اس نے کہا وہ بلیک کلر کا ہے، یعنی کالے رنگ کا ہے۔ یاسین نے کہا ہاں بات ٹھیک ہے، اس میں بتاؤ پیسے کتنے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا میں رجسٹری کروانے کے لیے جا رہا تھا یا میں منڈی سے سامان خریدنے کے لیے جا رہا تھا، اس میں 35,600 روپیہ ہے، یا وہ تقریباً بتائے گا تقریباً 35,000 ہے۔ تو جب یاسین نے کاؤنٹ کیا یا گنا تو وہ واقعی 35,000 تھا، تو اس نے وہ بیگ اس کو تھما دیا کہ یہ تمہاری امانت ہے لے لو۔ تو اس آدمی نے خوش ہو کر 500 روپیہ یاسین کو دینے کی کوشش کی تو یاسین نے انکار کر دیا، اس نے کہا میں نے یہ نیکی اللہ کے لیے کی ہے، اللہ ہی مجھے اس کا اجر دے گا۔ لو جی سٹوری بن گئی، میں نے صرف وقت بچانے کے لیے کیا، نہیں تو میں نے آپ سے بنوانی تھی یہ ساری، ٹھیک ہے۔ تو یہ سٹوری آپ اسی طرح، اچھا جی آپ بولیں آگے، یہ والی لائن بولے کو فکرہ، اب یہ والی لائن بولے، یا 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے کلاس کو، ایک فکرہ یہ حصہ بولتا ہے ایک فکرہ یہ حصہ، جہاں پر دیکھیں بچے اٹک گئے ہیں وہاں پر چوکا دے دے درمیان میں، ٹھیک ہے۔ تو سٹوری ڈیولپ کرائیں، سٹوری ڈیولپ ہو گئی۔ اب کیا کرنا ہے، بچوں کو کہنا ہے سب بچوں نے گھر سے یہ کہانی لکھ کے لانی ہے۔ کسی کتاب میں ہے، کہیں نوٹسوں میں ہے نہیں ہے نا، اسے کہتے ہیں کریٹیو رائٹنگ، ٹھیک ہے۔ دونوں کام ہو گئے، کہانی ڈیولپ کرنے کا بھی فن آ گیا اور ساتھ اس کو لکھنے کا بھی۔ اب جب وہ لکھنے بیٹھیں گے نا بچے، جتنے چھوٹے جتنے بڑے ہوں گے، اسی حساب سے اپنے ٹیوٹر کو جس سے وہ پڑھتے ہیں گھر میں، چاہے ان کی ماں ہے یا باپ ہے یا بڑی بہن ہے یا بڑا بھائی، یا کوئی گھر میں پڑھانے کے لیے آتا ہے یا یہ کہیں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، تو جہاں پر اس کو پرابلم ہوگی وہ پوچھے گا، ٹھیک ہے نا، وہ یہ بات پوچھے گا، انڈرسٹینڈ؟ تو اس طرح اس کا نالج ڈیولپ ہوگا۔ آگے کیا ہے، کہانی سنانا۔ میں کہتا ہوں کہ اردو کے ٹیچر کو ہفتے میں 1-2 کہانی ضرور سنانی چاہیے، پریوں کی، جنوں کی، اسلامی تاریخی واقعات کی، شخصیات کی، قائد اعظم کی، علامہ اقبال کی۔ دیکھیں چھوٹی چھوٹی کہانیاں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ علامہ اقبال ابھی لڑکے ہی تھے، یعنی لڑکپن کی عمر میں تھے، تو اپنے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو سامنے سے انہوں نے دیکھا کہ ان کے استاد محترم مولوی میر حسن کو سودا سلف اٹھا کے آ رہے ہیں، تو انہوں نے فوراً دوڑ کر اپنے استاد محترم کو سلام کیا اور ان سے سودا سلف پکڑا، اور اس وقت علامہ اقبال ننگے پاؤں تھے، اپنے گھر کے باہر بیٹھے، ننگے پاؤں ہی ان کے گھر چلے گئے، ٹھیک ہے، ننگے پاؤں ہی ان کے گھر چلے گئے اور سودا سلف رکھ کر دعائیں لے کر پھر واپس آئے۔ تو بچوں کیا ثابت ہوتا ہے اس سے، استاد کی عزت اور تکریم جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ جو بچے استاد کی عزت کرتے ہیں وہ بچے ہوتے ہیں پھر بڑے ہو کر علامہ اقبال بن جاتے ہیں، ساری دنیا ان کو جانتی ہے۔ ایک چھوٹی سی سٹوری آپ نے سنا دی، قائد اعظم سنا دیں۔ قائد اعظم کی عقل مندی، کہتے ہیں نا قائد اعظم بہت عقل مند تھا، ہندوؤں اور انگریزوں کو ہوتے ہوئے پاکستان حاصل کر لیا۔ تو قائد اعظم کی بچوں نزدیک کی جو تھی کمزور تھی، تو جب انہوں نے کچھ پڑھنا ہوتا تھا تو وہ جیب میں سے ایسے شیشہ نکال کے لگا کے پڑھتے تھے، اینک لگا کے پڑھتے تھے۔ تو ایک مقدمہ تھا، ٹھیک ہے، جس میں قائد اعظم کچھ پڑھ کے پوائنٹس بتا رہے تھے تو اچانک ان کی اینک گری اور ٹوٹ گئی، ٹھیک ہے، اینک گری، ٹوٹی نہیں، اینک گری زمین پہ گری۔ قائد اعظم کو آپ جتنی بھی تصویریں دیکھیں گے نا، قائد اعظم کو آپ نے کبھی اس طرح نہیں دیکھا ہوگا،
جھکا ہوا نہیں نا دیکھا, ایسے سیدھے رہتے تھے, ٹھیک ہے نا. تو اب جج بھی اور سارے وکلا بھی اس چیز کی تلاش میں تھے کہ قائد اعظم اب جھکیں گے. پہلی دفعہ قائد اعظم کو جھکا ہوا دیکھیں گے, اپنی اینک اٹھانی ہے انہوں نے, کیونکہ مقدمہ لڑ رہے ہیں تو وہ پوائنٹس پڑھ کے سنانے تھے. تو قائد اعظم نے ایک طائرانہ نظر صاحب کے اوپر ڈالی اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ لی اور جیب میں سے دوسری اینک نکالی اور لگا کر مقدمہ پیش کر دیا. ٹھیک ہے, اب یہ سٹوری آ گئی. ٹھیک ہے, تو اس طرح ہے بھی دلچسپ, بچوں کو مزہ بھی آئے گا, بچوں کو یاد بھی ہوگی, اور پھر بچوں کو کیا کہنا, اچھا بھائی یہ سٹوری آپ نے سن لی, آپ آؤ جی, آپ جاؤ باہر آؤ, اب یہ سٹوری سناؤ. ایک بچے سے سنی بولی سٹوری, آج گھر میں سب نے اپنے ماما پاپا کو یہ کہانی سنانی ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں انہیں کہانی سنانی آئے گی, والدین خوش ہوں گے, ایک تیر میں کئی کئی شکار آپ کریں. انڈرسٹینڈ. اچھا جی آگے چلیے جی, ریڈنگ سکلز. ہم اردو پڑھانے والوں کو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کہانی با آواز بلند پڑھنی ہے, پھر بچوں کو بھی آپ تو جب پڑھیں گے ساتھ ساتھ ایکسپلین بھی کریں گے نا, ساتھ ساتھ ایکسپلین بھی کریں گے. پھر بچوں سے جو ہے نا, ایک بچے کو بلائیں گے, کہیں گے با آواز بلند, تو سارے سن رہے ہوں گے. اب کیا ہوگا, میں ادھر نہیں بلاتا, سبا کھڑی ہو جاؤ, تم یہ سٹوری پڑھو. سبا نے پڑھنی شروع کی. ٹھیک ہے, اسی نے 3 لائنیں پڑھی, ساتھ ہی میں نے کہا بشرا آگے سے تم پڑھو. تو بشرا کی مجھے جان کے لالے پڑ گئے, اس لیے کہ اس کی توجہ ہی نہیں تھی اس کی طرف, کہ کہاں سے پڑھا جائے, سننی نہیں رہی تھی. تو جب آپ اس طرح کریں گے تو ہر بچہ کھول کے دیکھ رہا ہوگا کہاں پہ پہنچی ہے, کہاں پہ پہنچی, آگے تم پڑھو جی. تو وہ جو جس کی نظر اس کے اوپر ہوگی وہی پڑھ سکے گا نا, نہیں پڑھے گا تو چٹکلا بنے گا اس کا. ٹھیک ہے نا, انڈرسٹینڈ کر کے بات. ریڈنگ سکلز بھی ہو گئی, اور رائٹنگ سکلز. اس کے لیے ہم نے اس رائٹنگ سکلز کو میں کہوں, وہ تو کریٹیو رائٹنگ ہے, اس رائٹنگ سکلز کو میں کہہ رہا ہوں لکھائی لکھنا, لکھائی سیکھنا. اس کے لیے آپ کا روزانہ ایک پیریڈ ہے. اور پھر میں کہتا ہوں 1 کلاس 1 ٹیچر, یا تو کلاس کا بیڑا غرق کر دے گی یا اٹھا کے اوپر لے جائے گی, کیونکہ اس کے پاس جتنا موقع ہے نا, ہمارا بس چلے نا ہم 7 کلاس تک 1 کلاس 1 ٹیچر کریں, کیونکہ 7 کلاس تک جو ہے نا پری 9 سے صرف یہ ہے میتھ پڑھانے والا میتھ پڑھائے, سائنس پڑھانے والا سائنس, کوئی اس کیلیبر کا ٹیچر ہو وہ سارے سبجیکٹس پڑھا سکے. تو 1 کلاس 1 ٹیچر, اور ہم یہ کام کرواتے بھی رہے تھے, ہم یہ کام کرواتے بھی رہے تھے 1 کلاس. ابھی ہم نے 5 تک کی 1 کلاس 1 ٹیچر, اور اس میں بھی کہیں میتھ کے پیریڈ کہیں سے آگے پیچھے سے گھسیڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ جتنا زبردست قسم کا کام 1 کلاس 1 ٹیچر میں ہو سکتا ہے, ٹائم کی کوئی قید نہیں. اگر کوئی آج لیسن میتھس کا مشکل آ گیا ہے اس کے اوپر ٹائم زیادہ لگا لیں. ٹھیک ہے نا, باقی کسی میں ٹائم کم لگ جائے گا, وہ آسان تھا. تو ہم نے پچھلے ہفتے ڈسکس کیا تھا اردو ٹیچنگ کیسے ہوگی. اب ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں کہ انگلش ٹیچنگ کس طرح ہو. ٹھیک ہے, اس میں اگر آپ پوائنٹس دیکھیں, ویسے کوئی بھی جو لینگویج ہے آپ کو پتا ہے نا وہ کتنے سٹیپس پر مشتمل ہوتی ہے, کوئی بھی لینگویج جو ہے, اردو ہو, انگلش ہو, چائنیز ہو, کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے, اس کو سیکھنے کے کتنے مراحل ہیں یاد ہے؟ فرسٹ آف آل لسننگ, فرسٹ آف آل لسننگ, دین اسپیکنگ, دین ریڈنگ, اینڈ دا لاسٹ از رائٹنگ. اب دیکھ لیں کسی بھی معاشرے میں جب کوئی بچہ نیا جنم لیتا ہے تو سارے گھر والے اس سے باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, چھوٹا سا بچہ ہے, چھوٹا سا بچہ پہلے دن کا دوسرے دن کا, تو اس کو اس کی ماں کہہ رہی ہوتی ہے ماما کا پیارا دودھ پیے گا. ٹھیک ہے نا, تو اسی طرح باپ باتیں کر رہا ہے, پھپھو آئی ہے وہ باتیں, سارے اس سے باتیں کر رہے ہیں, اور سارے یہ سمجھ نہیں ہوگے, شاید اس کو سمجھ نہیں آ رہی, اس کو ساری سمجھ آ رہی کہ جو آپ بولتے ہیں نا ہونٹوں کے ساتھ, جو آپ ہوا میں ڈفرنٹ وائبریشنز پیدا کرتے ہیں, یہ ہوا میں سے ٹریول ہوتے ہوئے کدھر جاتی ہے, اس کی کانوں میں, اور وہاں پہ کان کے پردے پر جب وہ پڑتی ہیں تو ڈفرنٹ طریقے سے کان کا پردہ وائبریٹ کرتا ہے.
اور اس کے ساتھ میکانزم ہوتا ہے برین کا، تو وہ ریکگنائز کرتا ہے، ہونٹوں کی موومنٹ کو بھی دیکھتا ہے، ٹھیک ہے نا، سین بھی کر رہا ہوتا ہے سارا معاملہ، اور وہ وائبریٹ بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کو سن کے نا، تو سب سے زیادہ لفظ کون سا سب سے پہلے ماں بولتی ہے؟ ماں جب بھی اسے پیار کرتی ہے، ماما کا پیارا، ماما کا پیار، اسے سب سے پہلے لفظ ہی ماما آتا ہے. ایسا ہی ہے نا، ماما ہی کہتا ہے سب سے پہلے، پاپا ہی بولے گا سب سے پہلے، اور دوسری چیزوں میں سب سے پہلے دودھ ہی بولے گا، ٹھیک ہے نا. چھوٹا سا بچہ توتلے الفاظ بھی کہتا ہے دودھ پینا، ٹھیک ہے. اچھا، اب وہ سب کچھ سن رہا ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ ریکگنیشن کرتے کرتے اس کا جواب بھی دے رہا ہوتا ہے. آپ نے کبھی جواب سمجھا نہیں ہے، وہ جو آپ بولتے ہیں اس کو وہ ریپیٹ کرتا ہے، وہ لفظ دوبارہ بولتا ہے. لیکن چونکہ ابھی ووکل کارڈز اور زبان کے مسلز اس طرح سٹرونگ نہیں ہوئے، اس پوزیشنز پر نہیں آئے، اس طرح کی وائبریشن نہیں ہے، تو آپ کو اس کی کس طرح کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں؟ اون آ ایسے ہی ہوتا ہے نا. بیسیکلی وہ آپ سے گفتگو، جب آپ دیکھنا کسی بچے کو، وہ ماں کے ساتھ یا کسی بھی کے ساتھ جو ہے نا، وہ اوٹ پٹانگ الفاظ میں بات کر رہا ہوتا ہے، 2 مہینے کا، 3 مہینے کا، 4 میں، وہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے. لیکن کر کے آخر کار 6 ماہ کے بعد، 8 ماہ کے بعد، وہ پہلا لفظ اس کے منہ میں سے صحیح والا نکل جاتا ہے، تو اس دن بڑے خوش ہوتے ہیں، آج اس نے ماما بولا، آج اس نے پاپا بولا، ٹھیک ہے نا. آہستہ آہستہ وہ بولنا شروع کر دیتا ہے. تو پہلا سٹیپ کیا ہے؟ لسننگ 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 لسننگ، اور پھر وہ ساتھ ساتھ اس کو سپیک کر رہا ہوتا، ٹھیک ہے. تو پھر سپیکنگ بھی شروع ہو جاتی ہے اس کی. یہ 2 سٹیپ بچے نے مکمل کر لیے ہوتے اسکول جانے سے پہلے، 2 سٹیپ مکمل کر بیٹھا ہوتا. جب اس کو جا کے اسکول میں داخل کرواتے ہیں تو وہ تیسرا سٹیپ پہلے دن اسے کہا جاتا ہے، یہ دیکھو الف سے انار، وہ الف کی شیپ دیکھتا ہے، وہ الف کی ریڈنگ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر بعد میں آپ اس کو کہتے ہیں جی الف کو رائٹ بھی کرو، اس طرح لکھنا ہے. یہ نیچرل سٹیپس ہیں، نیچرل فینامینا ہے کسی بھی زبان کو سیکھنے کا، کہ پہلے لسننگ کرو، پھر سپیکنگ کرو، پھر ریڈنگ کرو، اور پھر رائٹنگ کرو. آپ دیکھیں، جو کوئی بھی بچے ہمارے معاشرے میں آتے، ان کے بچوں کے اردو بولی جا رہی ہوتی، ایسا ہی ہے، یا پنجابی بولی جا رہی ہوتی، چلے مکس ہی ہے اردو پنجابی، وہ بچے اردو پنجابی گھر سے لسننگ اور سپیکنگ کر کے آئے ہوتے ہیں. ادھر آگے آپ کیا کرواتے ہیں انہیں؟ ریڈنگ اینڈ رائٹنگ. اس کی ماں جائی زبان میں آپ لسننگ سپیکنگ بھی ساتھ کر رہے ہیں، لیکن ریڈنگ اور رائٹنگ تیسرا اور چوتھا سٹیپ شروع کرتا ہے. یہ ہے نیچرل فینامینا. اب ہمارے بچوں کو انگلش سپیکنگ کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ وہ تو سٹیپ ہی نہیں ہے، گھر میں وہ انگریزی اس نے بولی کوئی نہیں ہے، نہ لسننگ کی نہ سپیکنگ کی، دونوں سٹیپ غائب. آتے ہی سب سے پہلے جب سکول میں آیا تو ٹیچر نے کہا اے فار ایپل، اب لکھو اے اوپر والی 3 لائنوں میں. تو کیا ہوا؟ نیچرل فینامینا تو اڈاپٹ نہیں نہ کیا، آپ نے 2 سٹیپ چھوڑ کے تیسرے سے شروع کیا. تو اب کیا ہوگا؟ وہ بچہ منہ کے بل گرے گا. جب اس کو پہلے 2 سٹیپ نہیں چڑھے، تیسرا اور چوتھا چڑھے گا، تو اب کیا ہوگا؟ اب وہ بچے پیدا ہوں گے، اس پروڈکٹ جو سکولوں سے نکلے گی وہ نکلے گی جنہیں جو ہے نا، نہ تو انگلش کی لسننگ نہ سپیکنگ، یہ دونوں سے آ رہی ہوں گے. لسننگ کسی حد تک ان کی کلیئر ہو جائے گی، کیونکہ بار بار وہ ریڈ جو کر رہے ہیں نا، اسے لسننگ ہو رہی ہے، ٹیچر ریڈ کر رہی ہے، اسے اس کی لسننگ ہو رہی ہے. لیکن سپیکنگ تو ہے ہی نہیں، نہ ٹیچر نے بولی، نہ بچے نے بولی، نہ گھر سے بول کے آیا، اس لیے وہ بچہ انگلش سپیکنگ کے حامل ہی نہیں ہوتا. ہمارا ایجوکیشنل سسٹم جو ہے نا، وہ لینگویج سکھانے کے حوالے سے نہیں ہے. وہ جو پرانا دقیانوسی نظام تھا نا انگریزوں کا، لارڈ مکالے نے جو بنایا تھا کہ ہمیں اس معاشرے میں سے کالی چمڑی والے ایسے انگریز چاہیے. انگریز تو سفید چمڑی والا ہوتا ہے نا، یہ اس کی ورڈنگ ہے، کالی چمڑی والے ایسے انگریز چاہیے، ہوں گے ایشین لیکن بلیک چمڑی والے ہوں گے. تو وہ کیا کریں گے؟ وہ ہماری خدمت کریں گے. ان کو وہ سکھاؤ جتنا ہمیں چاہیے. اس لیے اس نظام کے پڑے ہوئے سارے لوگ کیا لگتے تھے؟ وہ انگریزوں کے کلرک، منشی، حساب کتاب کرنے والے، بس یہ تھے سارے کے سارے. انہیں تو وہ چیز ہی نہیں چاہیے تھی نا ان سے. تو وہ جو پرانا دقیانوسی نظام بنا ہوا، وہ آج تک اسی طرح چل رہا ہے. اس وقت بڑی تلپٹ ہو رہی ہے، عمران خان صاحب کر رہے ہیں
لیکن ان چیزوں پر ابھی بھی فوکس نہیں ہے کہ اس نظام کو ٹوٹلی کولیپس کرتے ختم کر دیں. نیا ایجوکیشنل سسٹم. ٹھیک ہے نا. بہرحال بات لمبی ہو جائے گی, کسی اور طرف چلی جائے گی. سو وہ جو سکلز ہیں, جب بچہ آپ کے پاس کلاس میں آتا ہے تو آپ ریڈنگ کرواتے ہیں تو اس کی لسننگ بھی ہو رہی ہوتی ہے, اور ہم ٹیچرز کو کہتے ہیں کہ آپ کو مخصوص سینٹینسز بھی دیتے ہیں, سب کچھ دیتے ہیں کہ آپ کلاس میں بچوں سے یہ بولا کریں جو عام فہم جو سینٹینسز ہے بچہ اسی طرح یوز ٹو ہوتا ہے. صرف وہی 5 7 10 نے may I go to the washroom, may I go to drink water, بس وہی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ 4 5 سینٹینس ہم نے کہا تھا آپ جب کلاس میں ہوں گے تو ہم نے 20 قسم کے سینٹینسز لکھے تھے. اوپن یور بیگس. ٹھیک ہے نا. ہمیشہ کم از کم انگلش کے پیریڈ میں تو یہ بول سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے نا. انگلش کے پیریڈ میں تو یہ بول سکتے ہیں. تو بہت سارے ہم نے وہ بنائے تھے اور دیے بھی تھے, لیکن اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا. بہرحال انگلش ٹیچنگ میں جو چیزیں ہیں, لسننگ اور سپیکنگ کی اپنی اہمیت ہے, ہونی چاہیے. اس کے اوپر کام کرے جس حد تک بھی ہوتا ہے, بچے کا تھوڑا سا وہ کانفیڈنس بلڈ اپ ہوگا. لیکن اس میں ریڈنگ سکلز کیسے ڈیولپ کرنی ہوتی ہے, آپ نے خود بھی ریڈ کرنا ہے, اور خود ریڈ کرتے ہوئے جیسے میں پڑھ رہا ہوں, میں ریڈ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. دس از اے فلاور, آگے سے آپ پڑھے جائیں. میں نے بتایا تھا نا میتھڈ, بچے کو اٹینٹیو کرنے کے لیے آپ کی ریڈنگ سن رہا ہو تو اسے پتا آگے سے اس نے پڑھنا ہے, تو ہر کوئی نا کتاب کے اوپر انگلی پھیر رہا ہوگا کہ کہاں پر بھی ٹیچر پہنچی ہے. اچھا یہ اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے, اس نے ایک پیرا پڑھا ہے یا آدھا پیرا پڑھا ہے, ساتھ ہی آپ نے ایسے ٹرن کرنا ہے, آپ پڑھیں گے آگے سے. تو وہ بچہ اگر سن رہا ہوگا اس کو تو تبھی آگے سے پڑھ سکے گا نا. جب یہ آپ پریکٹس کلاس میں کریں گے, ریڈنگ کی اس طرح پریکٹس کریں گے تو بچے بہت سنیں گے بھی. اور جہاں پر کوئی وکیبلری کا ورڈ آ جاتا ہے مشکل, جس کے سلیبلز بنتے ہیں, ٹھیک ہے نا, مشکل الفاظ سمجھ لیں, وہ بچے کو 3 دفعہ دہرائیں کلاس میں. ٹھیک ہے نا. چھوٹے بچوں کی, پھر اس طرح بڑے بچوں کی. ٹھیک ہے نا. جو لیول ہے اس لیول کے مطابق آپ نے وہ کام کرانا ہے. سو ریڈنگ سکلز. رائٹنگ سکلز میں نے آپ کو بتا دیا تھا, اس کا بہترین کام یہ ہے کہ اگر آپ نے سٹوری بھی ڈیولپ کرائی ہے, ٹھیک ہے نا, سٹوری بھی ڈیولپ کرائی ہے, تو کریٹیو رائٹنگ آ جائے گی اس میں. اسے کہیں گے آج جو سٹوری ہم نے بنائی ہے ادھر وربل, کل گھر سے لکھ کے لائیے گا, اور پھر وہ چیک کریں. ٹھیک ہے. سپیلنگ کمپٹیشن, اس کا میں نے طریقہ کر بتایا تھا آپ کو. وائٹ بورڈ ہوگا لگا ہوا, بورڈ کے 2 حصے کر دیں گے, یا نہ بھی کریں تو ڈزنٹ میٹر. سٹارٹ آپ کر دیں گے, لو جی ایک ورڈ میں ایپل, APPLE, کہاں پہ ختم ہوا ہے, ای پہ, تو ای سے ورڈ بنائے. تو انہوں نے بنایا جی ایلیفینٹ. تو ایلیفینٹ جس نے بنانا ہے اس نے آ کے وہاں پہ لکھنا بھی ہے, خود لکھے ایلیفینٹ. ٹھیک ہے نا. تاکہ اصل تو سپیلنگ کمپٹیشن ہے نا, تو انہیں سپیلنگ آتے کہ نہیں آتے, صرف ورڈ کی ریکگنیشن نہیں, سپیلنگ بھی آتے کہ نہیں. تو یہ اتنا مزیدار ہوگا کلاس کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے. تو یہ انگلش کے پیریڈز میں ہفتے میں 1 آدھ مرتبہ یہ کام ضرور کرنا. بچوں میں رغبت پیدا ہوگی کہ ہم نے سپیلنگز یاد کر دیں. پھر سٹوری ٹیلنگ ہے. آپ انگلش پڑھا رہے ہیں تو اگر آپ بچوں میں وہ فوکس نہیں کریں گے سٹوری ٹیلنگ کو, سٹوری ٹیلنگ کیا ہوگی, آپ کوئی چھوٹے بچوں کی بک ہوتی ہے نا, فیری ٹیل جس میں آئے, پریوں کی کہانیاں, جنوں کی کہانیاں, تو وہ 1 صفحے کی, 1.5 صفحے کی, 2 صفحے کی ہوتی ہے, ہر کلاس کے لیول کے مطابق. اور انٹرنیٹ سے تو اتنی زیادہ ملے گی جس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے, ایک پرنٹ آؤٹ لے لیں. ٹھیک. تو وہ بچے کو جو ہے نا وہ سٹوری پڑھ کے سنانی ہے. ٹھیک ہے. اور جیسے سبا سنایا کرتی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ سٹوری, اچھا وہ جو ہے نا a lion came there, ایک شیر وہاں پر آیا, تو وہ اب شیر کی آواز میں گا رہی ہے, دھاڑ رہی ہے اس طرح. جتنا لیول ہوگا بچے کا اس کے حساب سے اس کے ساتھ بات کریں. اب جب بڑا لیول ہو جائے گا, ویسے چھوٹے لیول پہ بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہاں پر ایک شیر آ گیا. اب شیر خوفناک چیز ہے نا, تو آپ کا لہجہ بھی اب خوفناک ہو گیا. ٹھیک ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم نے یہاں پر بچوں کو اسی کے اوپر کون سی مووی دکھائی تھی پیچھے لاسٹ ٹائم, لائن کنگ غالباً دکھائی تھی. اس میں جہاں پر کوئی خوفناک سین آیا نا, مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں ادھر کھڑا تھا دیکھ رہا تھا, بچے, اندھیرا کیا ہوا تھا, بڑا ماحول بنایا ہوا تھا, تو درمیان میں سے 2-3 للکاریاں نکلی, چیخیں مارنی شروع ہو گئے بچے. ٹھیک ہے. ماحول ایک کریٹ کرنا نا آپ نے, وہ محسوس کر رہا تھا بچہ اس کو نا. اب وہ اس نے چیخیں اس لیے ماری ہیں
گھر سے بیچارہ ڈرا ہوا تھا, گھر میں کہیں اس کو جو ہے نا خوف دلایا ہوا تھا. وہ کہنا نارملی بچہ نہیں ہوتا جو اس طرح کی چیزیں پہلے دیکھ رہا ہوتا یہ وہ. تو بہرحال جو بات یہ ہے کہ سٹوری ٹیلنگ میں بھی الفاظ کا اتار چڑھاؤ, اس میں دلچسپی پیدا کرنا, ٹھیک ہے نا, یہ ساری چیزیں ان چھوٹے بچوں کے لیے ان کی آوازیں نکال کے دکھانا, ٹھیک ہے. ڈیولپنگ اسٹوری کی میں نے پہلے بھی بات کر دی, ٹھیک. تو یہ کام ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ نے انگلش کا ٹیکسٹ پکڑا پڑھا ٹرانسلیشن کی یہ کوسچن آنسر بات ختم, مزہ نہیں آئے گا بات, ٹھیک ہے نا. تو سارے ہی میتھڈ ان کے لیے اڈاپٹ کیے جائیں. میتھس ٹیچنگ کس طرح ہوتی ہے؟ اب چھوٹی کلاسز ہیں تو ٹیبل ریپیٹیشنز جو ہے نا وہ کیا ہونے ہیں آن ڈیلی بیسس. یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کلاس پریپ ہو 1 ہو 2 3 4 5 اور روزانہ ٹیبل نہ سنے جائیں. اب ٹیبل کیسے سنے جائیں گے وہ دیکھ لیجیے, یہ آدھی کلاس ہے اور یہ آدھی کلاس ہے. کھڑے ہو جائیں ذرا 2 منٹ کے لیے آپ کی پریکٹس کروا دو. اس طرح منہ کر لیں ایک دوسرے کی طرف, یہاں سے ٹوٹ جائیں, ایک دوسرے کی طرف منہ کریں, ایک دوسرے کی طرف ادھر, یہ والا سارا حصہ ادھر ہو جائے, ادھر منہ کریں سارے, ادھر منہ کریں سارے, ٹھیک ہے. اور آپ سارے اس طرف منہ کریں, یعنی یہ پوری آدھی کلاس ادھر منہ اور پوری آدھی کلاس ادھر منہ. اب ہم ٹیبل کا کمپٹیشن کروانے لگے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. سب آپ پڑھو ٹیبل. اب آپ نے اس کا مقابلہ کرنا, آگے بولے 2 2 ہاں آؤ کیلی پاڑیاں سارے پڑھیں بھائی کورس کی شکل میں اونچی آواز سے. ہاں جی چلیں, اب میں جب 1 2 3 کہوں گا تو آپ سب نے بایک آواز کہنا ہے 2 1 2 1 2 3. ٹیچرز کو بھی یاد ہو جائے گا اگر نہیں یاد, ٹھیک ہے نا. بچے جب روزانہ کریں گے نا ٹیچر کو بھی یاد ہو جائے گا, اسے اسکول ٹائم میں یاد. اسی طرح کے 3 کا 4 جہاں تک سلیبس میں ہے. بالفرض کلاس 1 میں کہاں تک سلیبس میں ہے جی ٹیبل؟ 10 تک آ جاتے کلاس 1 میں, تو کلاس 1 میں 10 تک. پھر جب 2 کلاس ہوتی ہے تو کون سے ہوتے ہیں 12 تک آ جاتے ہیں, وہ 12 تک. یعنی روزانہ سارے ٹیبل روزانہ جس سلیبس تک وہ موجود ہے, یہ میتھ کے پیریڈ میں روزانہ پریکٹس ہے, ٹھیک ہے. بیٹھے پلیز. اچھا اب چونکہ یہ ٹیبل وربل بھی آنے چاہیے اور یہ لکھنے بھی آنے چاہیے, تو ایک وائٹ بورڈ کے 2 حصے بنائے. ایک بچے کو ادھر کا تم 2 کا ٹیبل لکھو اور دوسرے کا کہو تم 3 کا لکھو. ایک وقت میں 2 بچے ٹیبل لکھ رہے ہیں وائٹ بورڈ پر. کانفیڈنس بلٹ اپ ہوگا, سارے بچے دیکھ رہے ہوں گے. جہاں پہ وہ غلطی کرے گا فوراً کہیں گے ٹیچر وہ دیکھیں اس نے 2 3 8 لکھ دیا, وہ تو 6 آنا تھا. تو سارے بچے بھی اٹینڈ ہیں, غلطیاں آپ نے نکالنی ہیں, لکھ دو رہے ہیں. انڈرسٹینڈ ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کبھی آپ نے کاپیاں چیک کرنی, ہوم ورک بڑا جمع ہو گیا میں نے چیک کرنا ہے, تو بچوں کو کیا کہا نیٹ کاپیاں پکڑے سب لوگ, اور 2 سے 10 تک سب لوگ صاف ستھرے ٹیبل لکھیے. ساری کلاس بزی ٹیبل لکھنے میں, ٹھیک ہے نا. اور آپ جو ہے نا بیٹھ کے آرام سے ہوم ورک کا, لیکن ساتھ ساتھ آواز دے رہے ہیں ابراہیم سیدھے ہو جاؤ. یعنی آپ نے دیکھا نا ایک نظر میں ابراہیم ٹیڑھا میرا ہو رہی ہے, بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو کلاس میں بھی نظر اور اپنا ہوم ورک بھی چیک کر رہے ہیں. یہ طریقہ کار ہے, اس سے کیا ہوگا پروڈکٹیو ہوگا, بچے بھی کام کر رہے ہیں اور آپ کو یہ بھی موقع مل گیا آپ ہوم ورک بھی چیک کر لیں. پھر یہ سوالات میں بھی ہونا, صرف ٹیبل میں نہیں ہونا. یعنی جو آپ نے میتھ کے کوشچن کروائے ہیں وہ بھی آپ وائٹ بورڈ پہ سالو کروائیں. 2 کلاسز کا کمپٹیشن کروا دیں. اچھا جی اس حصے کو یہ سوال اور اس حصے کو یہ سوال, دیکھتے ہیں کون کرتا, ٹھیک ہے. پہلے تو بائی چوائس آئے بچے, ٹھیک ہے نا. جس بچے کو میتھ چاہتا ہے وہ آ گیا, اس بچے کو میتھ چاہتا ہے وہ آ گیا. لیکن اچھا ٹیچر کیا کرتا ہے جب دیکھتا ہے نا کہ اچھے اچھے بچے جو ہے نا وہ سوال حل کرتے جا رہے ہیں, پھر وہ ذرا میڈیاکر بچہ بھی پکڑے گا, نارمل نہیں. اب آپ آؤ بھی آپ کرو, آپ آؤ جی آپ کرو, ہر بچے کو لے کر آنا ہے. اور ایک پھر ٹیسٹ ہمارا یہ ہوتا ہے, ہم کیا کرتے ہیں کہ کلاس کے رجسٹر کے مطابق شروع ہو جاتے ہیں. سوال نمبر 1 تم کرو, سوال نمبر 2 تم کرو. اگلا بچہ جو ہے نا اسے پتا ہے کہ اگلا نام میرا ہے تو سوال نمبر 3 آنا ہے, تو وہ آیا تو اسے بولو سوال نمبر 5 کرو.
یعنی وہ رینڈم کر دیں گے تو وہ جو لکیر کا فقیر ہے نا وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. تو اس طرح پوری ایکسرسائز وائٹ بورڈ پہ سالو کرائیں. اپیوں پہ تو کام ہوتا ہی ہے, میں تو وائٹ بورڈ کے یوزز بتا رہا ہوں. اچھا جی, اب میتھ کرواتے کس طرح ہیں؟ دیکھیں میتھ کا ایک ہی سمپل میتھڈ ہے, سمپل میتھڈ. کوئی ایکسرسائز آپ نے سٹارٹ کروائی, اگر اس ایکسرسائز کی کوئی بیسک, میں ذرا بڑے کلاس کی ایگزامپل دے دوں. فار ایگزامپل آپ کوادریٹک ایکویشنز کرانے لگے ہیں, اے پلس بی کا ہول اسکوائر کیا ہوتا ہے, اب وہ والے کوشچن اس میں آنے ہیں. تو وہ سوال کرانے سے پہلے آپ نے بچوں کی بیسس کلیئر کرنی ہے, تو کیا کرائیں گے اس کو پہلے فارمولا یاد کروائیں گے. اے پلس بی ہول اسکوائر از اکول ٹو اے اسکوائر پلس بی اسکوائر ٹو اے بی. یہ پہلے اس کو سمجھائیں گے, ٹھیک ہے نا. آپ نے تقسیم کا سوال کرانا چھوٹی کلاس میں آ جائے, ٹھیک ہے نا, اور ٹیبل پڑھانا ہے تو اس کو سمجھانا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے, آپ ادھر 3 کا ٹیبل ہے, 3 سے ڈیوائڈ کرنا, اور آگے لکھا ہوا ہے 3 4 9, تو یہاں پر 3 1 3 آپ سمجھائیں گے. لیکن جب کوشچن چینج ہو جائے گا, اس 3 کی جگہ 2 آ جائے گا, اور وہ 3 سے 3 کا ٹیبل پڑتا ہے, تو 3 1 3, چھوٹے سے چھوٹا سیگمنٹ تو 3 بن رہا ہے, اور یہاں پہ 2 ہے. تو پھر آپ اسے سمجھائیں گے جب ایسی سچویشن بن جائے تو اگلا ڈیجٹ جو ہے اس کو ساتھ ملا دیتے ہیں. اب اس کو ملایا تو کتنا بن گیا 27, تو 3 9 27, اس نے ٹیبل سارا پڑھنا ہے. پھر ایک وقت آئے گا اسے ٹیبل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی, وہ ایسے ڈائریکٹ کرے گا. اگر آپ نے پریکٹس 9 27 لکھ دی, ٹھیک ہے. تو یعنی جو کام آپ نے کروانا ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ بیسکس پہلے ہو. پھر آپ نے 2 سوال کروا دیے, 3 کروا دیے, بچوں کو کہا یہ تینوں سوال اپنی کاپیوں پہ اتار لیجئے, ٹھیک ہے, بلکہ خود کیجئے, جہاں پہ مسئلہ ہو سامنے دیکھ لیجئے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ سوال نمبر 4 5 6 7 8 9 10 بالکل اسی ٹائپ کے ہیں, اسی پیریڈ میں ابھی حل کر کے مجھے چیک کروائیں. اب آپ کی پوری کلاس سوال حل کر رہی ہے. یہاں سے ایک اسٹوڈنٹ اٹھا, ٹیچر یہ کوسچن نمبر 5 نہیں مجھ سے ہو رہا, تو آپ کوسچن نمبر 5 اس کو سمجھانا شروع کر دیں. باقی ساری کلاس چھوڑ دی ہوئے اس کو سمجھا دیں. وہ نمبر 5 پتہ نہیں کتنے بچوں نے آپ سے سوال کیا جن کو باقی نہیں آ رہا, تو آپ پوری کلاس کو متوجہ کرنا ہے. کلاس اٹینشن پلیز, یہ کوسچن نمبر 5 میں کرنے لگی ہوں. تو آپ جب کوسچن نمبر 5 کریں گے تو 1 2 3 آپ نے پہلے کیا ہوا تھا, آپ کوسچن نمبر 5 کریں گے, وہ بھی پوری کلاس دیکھے گی, اور آپ اس میں کوسچن پٹ اپ کریں گے, برین سٹارمنگ, ٹھیک ہے نا. ٹیبل والا کوسچن ہے تو, یا ملٹیپلیکیشن کا کوسچن ہے, اور آپ ٹیبل پڑھ رہے ہیں 9 کا, تو 9 اوپر 7 آ گیا, تو 9 7 سے ایسے پوچھیں گے, ہاں جی بتائیں کیا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے. دوسرے کا 63, تو پھر آپ بتاتے ہیں جی یہ یہاں پہ 63 ہے, تو میں نے 3 لکھ لیا اور 6 کو میں نے کیری کر لیا, اور اگلے میں اس کو پٹ اپ کروں گی. تو برین سٹارمنگ, کوئی بھی, میں نے جسٹ ریڈنگ بتائی ہے, اس میں بھی برین سٹارمنگ ہے کہ آپ پل پل میں جو ہے نا انگلیاں کر رہے ہیں اس طرح, ہاں جی آگے سے آپ پڑھیں, آگے سے آپ پڑھیں. اچھا جی سلبس کا کیا مطلب ہے آپ بتائیے, سورے اٹینٹیو. لیکن اگر آپ اسی طرح کر رہے ہیں جیسے آج مجھے رپورٹ آئی تھی ایک ٹیچر کے متعلق, چھوڑے وہ جون سی بھی تھی, تو وہ انگلش کی کتاب پکڑ کے نہ تو وہ اسٹوڈنٹ کی طرف دیکھتی تھی, ٹھیک ہے نا, بس اوپر سے دیکھ کے پڑھتی جا رہی تھی. تو یہ تو نہیں ٹیچنگ ہوتی نا. کانفیڈنس بلڈ اپ کریں, جو آپ نے لیسن پڑھانا ہے اس کو پہلے نظر لگا کے آئیں کلاس میں. اب آپ اوپر سے دیکھ کے پڑھتے جا رہے ہیں, اسٹوڈنٹ کیا کر رہے ہیں, سن رہے ہیں نہیں سن رہے, شرارتیں کر رہے ہیں, کتابیں ان کی بند ہے, آپ کو کوئی پتہ نہیں, کیونکہ آپ کا اتنا کانفیڈنس کم ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے ابھی نظر اٹھائی نا تو بعد میں مجھے پتہ نہیں چلتا میں نے کہاں پہ پہنچنا ہے, میرا ردم ہی ٹوٹ جانا ہے. تو یہ ردم پہلے گھر میں بنانا ہے, ٹھیک ہے جی. تو میتھس کا یہی طریقہ کار ہے پڑھانے کا. کلاس میں سوال سمجھایا آگے کریں, سوال سمجھایا آگے کریں, سوال سمجھایا آگے کریں, پریکٹس اس کی ہے ہی پریکٹس. اس کے متعلق ذہن میں کوئی کوشچن ہے تو کر لیں. سائنس ٹیچنگ پریکٹیکل, میں تو آئی اس پوزیشن میں ہوں تو میں تو کوئی چیز بھی نہیں لا سکا, ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل سائنس جو آپ پڑھائیں گے اس میں ٹھیک ہے آپ وربل انڈرسٹینڈنگ کرواتے ہیں, آپ فگرز بناتے ہیں, امیجز بناتے ہیں, انڈرسٹینڈ کرواتے ہیں, لیکن اس میں جب تک آپ یہ 5 سینسز کو استعمال کر کے بچے کو نہیں نا بتائیں گے بات نہیں بنے گی. چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں, ہیٹنگ واٹر, ٹھیک ہے, پانی کو جب گرم کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, پانی ختم ہو جاتا,
پانی کدھر گیا؟ یہ بچوں کے لیے کوشچن، یہ جی آبی بخارات بن کے واٹر ویپرز بن کر یہ ایویپوریٹ ہو گیا، کہاں گیا؟ یہ جی فضاؤں میں، آسمانوں میں چلا گیا. واپس کس طرح ملے گا؟ جب وہاں پر کافی زیادہ جمع ہو جائے گا تو پھر وہاں پر بادلوں کی شکل میں یہ بارش برسے گی، دوبارہ پانی زمین پر آ جائے گا. ٹھیک ہے، واٹر سرکل سمجھا رہے ہیں آپ کیسے ہوتا ہے، واٹر سرکل کیسے ہوتا ہے. تو یعنی اچھا، پھر دوسرے نمبر پر یہ کلوز ڈرائی پروسیس کتنا آسان ہے. یعنی آپ کوئی ایک کپڑا، کوئی ایک رومال، جب آپ نے یہ پڑھانا ہے آبی بخارات واٹر ویپرز کے مطلب، تو جب کلاس میں جائیں نا تو آپ کے ہاتھ میں گیلا رومال ہو، ٹھیک ہے نا، آپ نے گیلا رومال پکڑا ہوا اور وہاں پہ جا کے کسی ایک کرسی پر یا پنکھے کے نیچے رکھ دیا. بچوں دیکھو یہ میں گیلا رومال لے کے رہا، اس میں سے پانی نکل رہا ہے. تو جب آپ نے وہاں پہ رکھ دیا، جب آپ کا پیریڈ ختم ہونا ہے نا، فل ڈے کلاس والوں کو تو پرابلم ہی کوئی نہیں، سارا دن ہی پاس ہے. لیکن جب آپ کا پیریڈ ختم ہونا ہے نا تو اس نے کافی حد تک یا تو خشک ہو گیا ہونا یا خشک ہو جانا. اب دیکھو بچوں اس میں پانی کدھر گیا؟ تو پھر سوال ابھرے گا، یہ واٹر ویپرز ہیں، ٹھیک ہے نا، آبی بخارات جو تحلیل ہو کر ہوا میں چلے گی. بڑا آسان. آپ اکثر پیش شیشے کے گلاس میں یا پیتل کے گلاس میں پانی پیتے ہیں، جب آپ ٹھنڈا پانی لے کر آئیں گے، یہ پریزنس شو کرنے کے لیے کہ ہمارے ارد گرد آبی بخارات اڑ رہے ہیں، تو آپ نے وہاں پر ٹھنڈا پانی کا گلاس رکھ دیا. تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کے ارد گرد پانی جمع ہو جائے گا کافی زیادہ، ٹھیک ہے، قطرے بن کے نیچے گرے ہوں گے، وہ جگہ گیلی ہو جائے گی. میں تو روزانہ مشاہدہ کرتا ہوں، جب میں ٹھنڈی پانی کی بوتل اپنے پاس رکھتا ہوں، ٹیبل پہ رکھتا ہوں تو وہ کوئی نہ کوئی چیز گیلی کرتے تو اٹھا کے میں نے نیچے رکھی ہوتی ہے. اب بچوں کو کہیں گے مجھے بتائیے شیشے کے گلاس میں پانی جتنا تھا اتنا ہی ہے، پورا بھرا ہوا، ٹھیک ہے، یہ پانی کہاں سے آیا؟ گلاس بھی نہیں ٹوٹا، ٹھیک ہے نا، لیکیج بھی کوئی نہیں ہے، یہ پانی کہاں سے آیا؟ برین سٹارمنگ. بچے سوچے، اوٹ پٹانگ جواب دیں. اینڈ کیا ہوگا کہ دراصل ہمارے ماحول میں، ہماری ہوا میں آبی بخارات اڑ رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ ہوا آبی بخارات کے ساتھ، اس کے ساتھ شیشے کی دیوار کے ساتھ ٹکرائی تھی، تو اس کا ٹمپریچر جو تھا وہ کم تھا اور ہوا کا ٹمپریچر زیادہ تھا. تو اس کے ساتھ جب یہ ملا ہے تو وہ آبی بخارات وہ کم ٹمپریچر ہونے کی وجہ، اس کا زیادہ تھا لیکن یہاں پہ کم تھا، تو وہ واٹر ویپرز میں آ گیا. ٹھیک ہے، یعنی ہمارے پاس دوبارہ پانی کی شکل میں اور اس گرم کرتے ہیں تو یہ پھر ہوا میں چلا جاتا ہے گرم ہو کے. ٹھیک ہے نا، تو یعنی اس طرح کی چیزیں ہیں. کپڑے سکھانے والا معاملہ، ٹھیک ہے نا، یہ کیا ہے؟ سیڈ گروئنگ. کمال چیز ہے. ایک سیڈ پکڑے، سیڈ کیا ہوتا ہے؟ وہ بھائی چاہے ایپل کا بیج لے لیں، آم کی گٹھلی لے لیں، ٹھیک ہے نا، یہ سارے بیج ہیں نا، ان کے اندر پورا ایک درخت چھپا ہوا ہے. تو آپ ایک چھوٹا سا گملہ نہیں کہہ رہا، ایک چھوٹی سی بوتل نہیں، وہ جو کوک کی ہوتی 1.5 لیٹر کی، آدھی کاٹ کے اس میں مٹی ڈال کے نا، تو ان کے سامنے بیج لگائیں. اچھا وہ ان کے سامنے جب بیج لگائیں گے نا تو اس وقت نہیں نکلنا، تو اب آپ نے اس کا مشاہدہ کروانا ہے. اگلے دن آئیں گے تو ادھر ہوگا، پہلے بتا دینا ہے کہ یہ نا وہ پیپر ہی اٹھا کے وہاں سے لے جائے. ٹھیک ہے، تو اسے بتا دینا کہ ادھر ہی رہنے دو. تو بچے خود ہی 2-3 دن کا بعد دیکھیں گے کہ وہ بیج جو ہے اس میں سے پودا نکلنا شروع ہو گیا، گرین کلر کا پتا نہیں کر رہا اس میں سے. اس کو بھی چھوڑیں، ایک اور آسان حل، باجرا یا گندم کے 4-5 بیج لے آئیں اور ان کو ٹیبل پر یا کھڑکی پہ ایک جگہ پہ رکھ دیں اور پانی کی ایک فوار اس کے اوپر ڈال دیں اور انہیں کہیں دیکھیں کوئی مٹی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس بیج کے اندر جو ہے نا وہ پورے کا پورا پودا رکھا ہوا. تو آپ کو اگر اگلے دن نہ نظر آیا تو اس سے اگلے دن اس میں سے گرین کلر کا پتا نکلتا ہوا نظر آئے گا. اور چند دنوں میں یہ ہم نے مرغیوں کو غذا دینی تھی، ہم نے پریکٹس کی. ہم نے ایک پلاسٹک کی ٹوکری لے کر، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر بیج سارے کے سارے ڈال کے تو فوارے کے ساتھ پانی لگا دیا اور رکھ دیا. یہ میرے گیرج میں پڑا ہوا تھا. تو اگلے دن تو کچھ نہیں ہوا لیکن اس کو پھر پانی لگا دیا. پانی کو بھر کے نہیں لگانا، ایسے جیسے چھٹا کہتے ہیں نا، چھٹا لگا دینا. تو ویری نیکسٹ ڈے یعنی دوسرے دن، ٹھیک ہے نا، وہ اس میں سے گرین کلر کا جو ہے نا وہ پتا نکلا. 7 سے 8 دنوں میں اتنا لمبی لمبی اس کے اوپر گھاس ٹائپ چیز بن گئی، یعنی وہ نکل رہا تھا. اور پھر وہ جب پکڑ کر آپ ساتھ پھینکتے ہیں نا چوزوں کے سامنے تو بڑے مزے سے کھاتے ہیں.
ٹھیک ہے نا. جیسے چڑیاں کھاتی ہیں, چڑیاں چگ جاتی ہیں نا, وہ جب بیج لگایا ہوتا ہے تو وہ چگتی تب ہے جب اس میں سے وہ پتا نکلتا ہے, انہیں نظر آ جاتا ہے, کھا جاتی ہیں. اس لیے ہم نے کتنی دفعہ چھت پہ بیج لگائے, چڑیاں کھا جاتی ہیں. جب تک اس کو ہم گرین کپڑے سے ڈانپ نہیں دیتے تاکہ چڑیاں اندر نہ جا سکے, یہ پودا جب جان پکڑ جائے گا پھر چڑیا سے بچ جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ کتنی چیزیں ہیں سائنس کے حوالے سے, روزمرہ ایوری ڈے لائف سے. لیکن دل کے اندر اگر تڑپ ہو نا بچوں کو انڈرسٹینڈ کروانا ہے تو پھر بڑا مزہ آئے گا. لیجیے جی میرا حال یہ لاسٹ ہی ہے. بگننگ آف دا ڈے جو ہے نا وہ بڑا اہم ہے. بگننگ آف دا ڈے, میں یہ آیات آپ کو انشاءاللہ ایک پیج پہ دے دوں گا, کوشش کروں گا. بھائی ہیڈ کا کام ہے مجھ سے وہ کل پیج لے. جب بھی آپ کلاس میں جائیں تو ایسا ہی نہیں حاضری لگانی شروع کر دی, فلاں کام شروع کر دیا. ہر بچے سے پہلے تو آپ اکٹھا پڑھائیں گے کورس کی شکل میں, پھر ہر بچے کو یاد ہو جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پہلی کوئی بھی چیز ہے پڑھنی ہو تو شیطان, اللہ کی پناہ میں آنا شیطان سے. پھر جو بھی کام شروع کرنا ہے اللہ کے نام سے شروع کرنا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اس کے بعد اللہ کی تعریف, الحمدللہ رب العالمین, یہ اللہ کی تعریف ہے. ٹھیک ہے نا, تعریف اس رب کے لیے, اس اللہ کے لیے, اس خالق کے لیے تو تمام جہانوں کا رب ہے. یعنی صرف اس دنیا کا نہیں, جتنی بھی دنیا ہے, جتنے بھی جہان ہے, سب کا رب ہے. یہ اتنے ہی فکرے میں اللہ کی تعریف ہو جائے گی, وگرنہ سورہ فاتحہ پڑھ جائے گی, ہم نے ٹائم بھی اپنا سیو کرنا. اس کے بعد آگے درود شریف. کہتے ہیں کوئی بھی دعا اگر آپ نے مانگنی ہو تو پہلے اللہ کی تعریف کریں, پھر درود پڑھیں, پھر جو دعا مانگیں گے وہ قبول ہوگی, ڈائریکٹ نہیں قبول ہوتی. ٹھیک ہے, تو درود شریف یہ پورا لکھا ہوا ہے, بچے کو تو سے آتا ہوگا, آپ لوگ کو بھی آتا ہوگا, لیکن آپ نے اس کا شارٹ لینا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, بس. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل یعنی اہل بیت پر اللہ تعالیٰ کا سلام ہو, سلامتی ہو. ٹھیک ہے, بس اتنا. اس کے بعد آگے آ جائیے. یہ وہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائی. بھئی اگر کوئی غلطی ہو جائے تو معافی مانگنے کا بہترین طریقہ ہے, جس نے معاف کرنا ہے اس کو پتا ہے میں کن الفاظ سے معاف کروں گا. یہ حضرت آدم علیہ السلام کو خود سکھائی دعا اللہ نے. تو جس نے معاف کرنا ہے اس نے خود سکھائی ہوئی, تو اندازہ کریں کہ ان کو کتنی پسند ہوگی یہ دعا. ربنا ظلمنا انفسنا, اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا, وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا, اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا, وَتَرْحَمْنَا, اور ہمارے اوپر رحم نہ کیا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے, ہم تباہ و برباد ہونے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے. اتنی خوبصورت دعا ہر ایک کو یاد ہونی چاہیے. خانہ کعبہ کا جب آپ طواف کرتے ہیں, عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, تو وہاں پر کوئی دعا اس طرح کی مسنون نہیں ہے, لیکن ایک دعا مسنون ہے, ایک دعا جو ہے وہ مسنون ہے. ٹھیک ہے, وہ ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. آگے چلیے, نہیں اگلی دعا ربنا آتینا, وہ نہیں, یہ والی. اب دیکھیں یہ جو دعا ہے اس کی خوبصورتی دیکھیں, ہے یہ قرآن پاک کی آیت, لیکن اس میں کیا ہے کہ آپ ایسی دعا مانگ رہے ہیں. ایک ہوتا بندہ یہی دعا مانگتا ہے, یا اللہ مجھے بڑی دولت دے, مجھے گھر دے, مجھے گاڑی دے, ٹھیک ہے نا, آخرت کا پتہ ہی نہیں. اور ایک بندہ لگا وہ یہی, اللہ میری آخرت سنوار دے, مجھے قبر کے عذاب سے بچا لے. تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ ایک توازن پیدا کیا اس دعا میں. دیکھیے گا, ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ, اے اللہ میری دنیا آسن کر دے, یعنی مجھے دنیا میں بھی کوئی مصائب کا میں شکار نہ ہوں, میری دنیا آسن کر دے. وفی الآخرۃ حسنہ, اور میری آخرت بھی آسن کر دے, یعنی میری دنیا بھی بہترین ہو, میری آخرت بھی بہترین ہو. وقنا عذاب النار, اور مجھے قبر کے عذاب سے بچا لے. ٹھیک ہے, اس کے بعد رب زدنی علما, اے اللہ میرے علم میں, یہ بھی قرآنی آیت ہے, اے اللہ میرے علم میں اضافہ, یہی تو کام ہم کرنے لگے ہیں, اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. یہاں تک ساری دعائیں پڑھنے کے بعد, یہ تھوڑا سا ٹائم لگے, میں پڑھ کے بتاتا ہوں آپ کو. آگے ایک دعا آپ نے کر دی ہے, یہ بھی بچوں کو الفاظ یاد ہونے چاہیے. اے ہمارے رب
تجھ سے عاجزانہ دعا ہے کہ ہمارے اسکول کے تمام سٹاف کو، اب تمام سٹاف میں ٹیچرز بھی آ گئے، سویپرز بھی آ گئے، پرنسپل، سارا کچھ آ گیا اس میں، اے ہمارے رب تجھ سے عاجزانہ دعا ہے کہ ہمارے اسکول کے تمام سٹاف کو اور ہمیں، یعنی سٹاف بھی اور ہمیں بھی، ایمان کی حالت میں زندہ رکھنا اور ایمان کی حالت میں ہی موت دینا. یہ بڑی اہم چیز ہے. میں اب تفصیلات میں نہیں جاتا، آپ نے گھروں میں جانا ہے. ایمان کی حالت میں زندہ رہنا اور ایمان کی حالت میں موت دینا بڑی اہم چیز ہے. ایک صحابی تھے، ساری زندگی ایمان کی حالت میں رہے، جنگ میں گئے، زخم لگا، تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی، اپنی شارک کاٹ لی. موت تو آنی ہے لیکن اتنی تکلیف سے آ رہی ہے، میں اپنی شارک کاٹ لیتا ہوں. شارک کاٹی تو جہنم میں چلے گئے. یعنی صحابی ہوتے ہوئے اس لیے ایمان کی حالت میں زندہ رکھنا اور ایمان کی ہی حالت میں موت دینا، کیونکہ خودکشی تو حرام تھی، انہوں نے حرام اینڈ پہ بالکل. لہذا یہ بڑا اہم ہے کہ بندے کی زندگی ساری کی ساری ایمان کی حالت میں گزری ہو اور آخری ٹائم پہ آ کے کوئی غلطی کر کے مر جائے. جیسے اسی محلے میں ایک کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، سنا جی وہ ایک بندہ جو ہے نا ایکسیڈنٹ میں مارا گیا. کہاں گیا تھا؟ آج یہ لاہور ڈرامہ ویکھنے سے گیا تھا. یعنی وہ جو ڈرامے لگتے ہیں نا وہاں پر، وہ ڈرامہ دیکھ کر وہ واپس آ رہا تھا تو میں حیران ہوتا تھا کہ دیکھیں اس کی موت کے ساتھ کیا چیز جڑ گئی ہے. کبھی یہ ہوتا نا وہ جی وہ درس سننے کے لیے گیا ہوا تھا تو واپس آتا تو کیا بات ہے، راستے میں مارا جاتا تو وہ جنت ہے. اللہ تعالیٰ اسے بھی رہی کہ جنت کرے، اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں اس کے لیے کیا لکھا ہوا تھا. لیکن یہ نہ ہو کہ مرنے کے ٹائم پر، تو اس لیے دعا مانگنا بہت ضروری ہے یہ والی. ٹھیک ہے. اگلی بات، جسمانی اور روحانی صحت عطا فرما. دو صحتیں ہوتی ہیں. ایک بندہ ویسے بڑا توانا ہے لیکن اندر سے انتہائی ذلیل اور کبیر قسم کا انسان، یعنی اس کی روح مر گئی ہوئی ہے، درندہ صفت ہے لیکن باہر سے بڑا توانا ہے. ٹھیک ہے نا. تو لہذا جسمانی صحت بھی ملے اور روحانی صحت بھی ملے. جسمانی اور روحانی صحت عطا فرمانا، امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمانا. اب دیکھ لیں اس وقت پوری امت مسلمہ جو ہے وہ مختلف قسم کے مسائل میں جکڑی ہوئی ہے. افغانستان سے اچھی خبریں آنی شروع ہو گئی ہیں، اللہ کرے اسی طرح آتی رہیں. لیکن فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، شام میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، ہر جگہ پہ مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہے، ہر جگہ پہ مسلمانوں کو مار. اس لیے امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرمانا. آمین ثم آمین. اب دیکھیں یہ سارا کتنا ہوگا اگر کسی کو آتا ہے تو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، رب زدنی علما. اے ہمارے رب تجھ سے عاجزانہ دعا ہے کہ ہمارے اسکول کے تمام سٹاف کو اور ہمیں ایمان کی حالت میں زندہ رکھنا اور ایمان کی حالت میں ہی موت دینا. جسمانی اور روحانی صحت عطا فرمانا، امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمانا. آمین ثم آمین. اس کے بعد ایک دعا اور ہوتی ہے، وہ بھی میں لکھ کر آپ کو دے دوں گا. کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی دعا مانگے تو اس کے بعد یہ 3 قرآن پاک کی آیات ہیں، یہ پڑھ لیں تو دعا قبول ہو جاتی ہے. سبحانک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ٹھیک ہے نا. یہ 3 آیات ہے چھوٹی سی. ٹھیک ہے. یہ اینڈ پہ یہ پڑھ لے، آمین کے بعد یہ پڑھ لیجیے تو بات ختم. دعا کا اختتام اس کے اوپر کر لے. اچھا جب آپ اس کو کاؤنٹ کریں گے نا، شروع میں تو آپ نے یہ کورس کی شکل میں پڑھانا ہے، 1 دن 2 دن 10 دن 12 دن 1 مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینے، بچوں کو ازبر ہو جانی ہے ہر بات. ٹھیک ہے نا. پھر کورس کی شکل میں پڑھانے کی ضرورت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. بچے سارے کے سارے کھڑے ہوں گے یا بیٹھے ہوں گے، ٹیچر سامنے کھڑا ہوگا اور سارے ایک آواز میں پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے. ایک آواز میں سارے کے سارے پڑھ لیں یکمشت. کورس کی شکل میں پڑھانے کے لیے کیا ہے کہ آپ بولیں گے، اسٹوڈنٹ پڑھیں گے تو 2 دفعہ ہو گیا، 2 دفعہ ہو گیا. لیکن جب سب کو یاد ہو جائے گا پھر ایک ہی وقت میں 1 دفعہ یہ پڑھا جائے گا. یہ ہر دن کا آغاز اس کے ساتھ کرنا ہے. بھئی دیکھیں ذہن بھی اسی نے دیا، علم بھی اسی نے دیا، سب کچھ اس نے دیا. اگر ہم اس کی امام میں چلے جائیں، اس کو پہلے خوش کر دیں، کسی بھی کام سے پہلے اگر اس کو خوش کر دیں تو ہمارے تو سارے کام بھی سنور جائیں گے. ٹھیک ہے نا. سارے کام بھی سنور جائیں گے.
تو ہم ویسے تابڑ توڑ محنتیں کرتے رہے اور بات بنے ہی نہ، کیونکہ بنانی تو اسی نہیں ہے. علم میں تو اضافہ اسی نے فرمانا ہے، مشکلیں تو اسی نے آسان کرنی ہے، آسانیاں تو اسی نے پیدا کرنی ہے. تو ہم اس کو کیوں نہ پہلے ترلا واسطہ ڈال لیں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ چھٹی کی دعا، اب جب چھٹی ہوتی ہے، وہ دن کا آغاز تھا اور یہ چھٹی ہے، ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت سبحان الا انت استغفرک و اتوب الیک. یہ دعا یاد کر لے رہی ہیں، ٹھیک ہے. ترجمہ کیا ہے؟ پاک ہے تو اللہ اور پاکی بیان کرتے ہیں ہم ساتھ تیری تعریف کے. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی عبادت کے لائق سوا تیرے. بخشش مانگتا ہوں میں تجھ سے اور توبہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، تیری طرف. ترجمے کی میں بات نہیں کر رہا، ویسے ہی بتایا کہ اس کا ترجمہ یہ ہوگا، ٹھیک ہے نا. بیگ بند کرتے وقت اپنی کتابیں و قلم وغیرہ پورے کرنا، یعنی بیگ ایسے نہیں آخری 5 منٹ میں بند کر دیں. بیگ بند کرنے کا مطلب ہے کہ اپنی ساری کتابیں دیکھے، پینسل ربر شارپنر جو کچھ ہے کسی کو دیا ہو تو لے کر اپنے بیگ میں ڈالے، اپنا حلیہ درست کرے. جب یہ کام کر لے تو اس کے بعد ابھی میں آیا آپ کے پاس، میں نے آ کے یہ اوپر والا بٹن بند کیا، ٹھیک ہے نا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح بچوں نے اپنے سارے بٹن بند کرنے ہیں، کف بند کرنے ہیں، ٹائی سیدھی کرنی ہے، بال سنوارنے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ سارا کام جو ہے نا وہ کریں گے، اپنا حلیہ درست کرنا. اور چھٹی کا انتظار کرتے وقت درود شریف پڑھتے رہنا. اب دیکھیں میں نے کہا تھا نا بچے کو فارغ نہیں رہنے دینا. اب چھٹی نہیں ابھی ہو رہی، بیل نہیں ہو رہی، 2 منٹ رہتے ہیں. 2 منٹ میں پتہ نہیں کدھر انگلی مارے گا، کوئی کچھ کرے، کچھ نہ کچھ شکایت آ جائے گی نا. تو لہذا سارے درود پڑھیں گے، ہر بچہ درود پڑھا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ابھی 1-2 دفعہ درود پڑھے گا، چھٹی کی بیل ہوئی، جاؤ. تو آخری 5 منٹ کی ایکٹیویٹی بھی اچھے اقدام پر، اور صبح کی 1-2-3 منٹ کی ایکٹیویٹی بھی اچھے. بگننگ آف دا ڈے اینڈ اینڈ آف دا ڈے اس طرح ہونا ہے، ٹھیک ہے. انڈرسٹینڈ کر کے بات یہ میں آپ کو انشاءاللہ اچھے اعراب کے ساتھ خوبصورت انداز میں چھپی ہوئی دے دوں گا. بہت شکریہ جی. وما علینا الا البلاغ المبین.